گرین ویل ہائی اسکول ہمارے اسکول میں آنے والے تمام طلباء کو معیاری و مؤثر تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ عصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم و تربیت سے بھی روشناس کرنا چاہتے ہیں تاکہ طلباء اس اسلامی ماحول میں تعلیم و تربیت پا کر بحیثیت مسلمان معاشرے میں اپنا اچھا کردار ادا کر سکے اور مخلوق خدا کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ مکمل تعلیم کا نظام جس کی بدولت طلباء دینی و عصری تعلیم ایک ہی جگہ حاصل کر سکے۔ ریمیڈیل کلاسز کا اہتمام رہے گا۔ ماہر اور تجربہ کار استاد کے ذریعے طلباء پر انفرادی توجہ دی جاتی ہے۔ طلباء کی بہترین تعلیم کے سلسلے میں والدین کے لیے اجلاس منعقدہ کیے جاتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً کیریئر گائیڈنس سیشن کا اہتمام۔ مدارس کے نہج پر تجویز کے ساتھ قرآن مجید کا ناظرہ اور ضروریات دین سے واقفیت کرائی جاتی ہے۔ لائبریری کا انتظام تاکہ طلباء میں مطالعے کا شوق پیدا ہو۔ کمپیوٹر کلاسز کا انتظام، چوتھی کلاس سے کوڈنگ بھی سکھائی جاتی ہے۔ طلباء کے لیے مارشل آرٹ ٹریننگ، اچھی صحت بنانے سے متعلق پروگرامز، والدین کے لیے بچوں کی تربیت سے متعلق ماہانہ پروگرامز۔ نوٹ: اچھا پڑھنے والے طلباء کے لیے اسکالرشپ کا انتظام، یتیم و ضرورت مند حضرات کے لیے بھی اسکالرشپ کا اہتمام کرایا جائے گا۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز و مکرم مصلیان کرام، اساتذہ اعظام، پس پردہ سماعت کرنے والی خواتین اسلام اور علم دین حاصل کرنے والے میرے عزیز دوستوں، یہ کہاوت ہم میں سے ہر ایک نے سنی ہوگی کہ بچھو ڈنک نہیں مارے گا تو کیا کرے گا، یا اسی کو آپ نے یوں سنا ہوگا کہ سانپ ڈسے گا نہیں تو کیا کرے گا۔ یہ کہاوت، یہ مثال اس وقت ہمیں سچی نظر آتی ہے جب ہم موجودہ حالات میں چل رہے اسرائیل فلسطین کے قضیے کو دیکھتے ہیں۔ جی ہاں، اسرائیل اور یہودی وہ قوم ہے کہ جو شروع ہی سے اب تک اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہر زمانے میں دوسری اقوام سے پٹتی رہی ہے۔ یہی اس کا حال ہوا، لیکن جب یہودیوں پر ظلم و ستم بڑھا اور انہیں اپنے علاقوں سے نکالا گیا تو انہیں فلسطین میں آباد کیا گیا۔ وہاں کے مسلمانوں نے انہیں پناہ دی، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ بچھو ڈنک نہیں مارے گا تو کیا کرے گا، یہودیوں نے اپنی فطری خباثتوں کی وجہ سے مسلمانوں پر ظلم و ستم شروع کیا اور فلسطینی سرزمین پر گریٹر اسرائیل کا خواب دیکھا اور اسرائیل کو بحیثیت ایک ملک کے فلسطینیوں کی سرزمین پر بنانا شروع کیا، اور یہ جنگ چلتی رہی۔ تقریباً 75 سال ہونے کو آئے ہیں کہ یہ جنگ برابر جاری ہے کہ جہاں پر یہودی فلسطینی مسلمانوں کی زمینوں کو ہڑپتے ہیں، ان کو در بدر پھرنے پر مجبور کرتے ہیں، ان کو بے گھر کرتے ہیں، ان کی زمینیں اور جائیداد سلب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے لیے وہ کسی اخلاقی پیمانے کو اپنے سامنے پر نہیں رکھتے۔ وہ ہر طریقے سے ایک ملک قائم کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں پر نہ جانوں کی کوئی حیثیت ہوتی ہے، نہ مالوں کی، نہ معصوم بچوں کو وہ دیکھتے ہیں، نہ خواتین کو وہ دیکھتے ہیں۔ چنانچہ اس وقت جو ہم یہاں پر جمع ہیں اور ہمارے دل جو بوجھل ہے، مڈل ایسٹ کے جو حالات ہمارے سامنے ہیں، جہاں پر فلسطینی بالمقابل یا اسرائیل اسٹیٹ کے جہاں پر جنگ جاری ہے، جہاں پر توپوں کے دہانے کھلے ہوئے ہیں، جہاں صبح و شام میزائلوں کی بمباری ہو رہی ہے، اور بحیثیت ایک مسلمان ہمارے دل کڑ رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، اپنے سینے میں ہمارے دل ان کے لیے دھڑک رہے ہیں۔ اسی دھڑکن کو باقی رکھنے کے لیے، اسی کڑہن کو تازہ رکھنے کے لیے، اور
ہم دور بیٹھے ایمانی بھائی، ہم مسلمان ان فلسطینیوں کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں، ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، مسجد اقصیٰ سے ہمارا کیا تعلق ہے، کیا رشتہ ہے، کیوں ہم اسے نہیں چھوڑ سکتے، کیوں ہم اس کے لیے اس کا سودا نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے آج کا عنوان منتخب کیا گیا ہے کہ مسجد اقصیٰ اور ہماری ذمہ داری۔ ہم اپنے چاروں طرف ہم فلسطین کی طرف نگاہیں اٹھائیں۔ کیوں فلسطینی مسلمان اس قضیے سے پیچھے نہیں ہٹتے، کیوں وہ اپنے قدم کو پیچھے نہیں ہٹاتے؟ 75 سال سے ان پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، مائیں اپنے بچوں کو کھو رہی ہے، باپ اپنے بچوں کو کھو رہا ہے، بیویاں بیوہ ہو رہی ہے، بچے یتیم ہو رہے ہیں، لیکن یہ کیسا جذبہ ہے، یہ کیسا شوق ہے کہ ہر گرتی لاش کے ساتھ گرنے والا یہ کہتا ہے کہ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ 75 سال کی اس جارحانہ واقعات کے باوجود آج بھی فلسطینیوں کے جذبات ٹھنڈے نہیں ہوئے ہیں، آج بھی وہ لوگ ان کے جذبے گرم ہیں، اور مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے وہ ان کا ایمان پہلے سے زیادہ انہیں اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے ابھار رہا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ اور آج وہ اپنی زبان حال سے یوں کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جسم زخموں سے چور سہی، تم اپنے تیر گنو، یہ بازی حق کی بازی ہے، یہ بازی ہم ہی جیتیں گے، یہ بازی حق کی بازی ہے، یہ بازی ہم ہی جیتیں گے۔ کیوں فلسطینیوں کا یہ جذبہ ہے؟ کیوں ہم مسلمانوں کو ایسا جذبہ بیدار رکھنے کی ضرورت ہے؟ اس حوالے سے آج کا یہ عنوان منتخب کیا گیا ہے، اور اس کے لیے ایک ایسی شخصیت کو مدعو کیا گیا ہے جو اہل دل بھی ہے اور اہل قلم بھی، جن کی نظر جہاں ہندوستانی حالات پر بھی ہے وہیں ان کی نگاہ عرب کے بدلتے حالات پر بھی ہے، جو مضامین لکھنے میں بڑی مہارت رکھتے ہیں، جن کے القابات رئیس القلم اور رئیس التحریر ہیں، اور جن کو حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ سے خلافت بھی حاصل ہے۔ تو ایسا درد دل رکھنے والی شخصیت کو آج اس عنوان کے لیے منتخب کیا گیا۔ تو آج کا یہ بیان ہمارے عام دوسرے بیانوں کی طرح نہیں ہے، آج باتیں ہیں دل کی دل والوں کے ساتھ، آج ہمارے جان اور روح کا مسئلہ ہے، ہمارے قلب جو تڑپ رہے ہیں، سسک رہے ہیں، اور ہمارے دل جو مچل رہے ہیں کہ ہم دور بیٹھے کس طرح ہم اپنے فلسطینی مسلمانوں کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، ان جذبوں کا اور ان سوالات کا جواب آج کے اس اجلاس میں دیا جائے گا۔ میں آپ سے بصمیم قلب 10 بستہ گزارش کرتا ہوں کہ آج کے اس عنوان کو دل کے کانوں سے سنیں، اور اس میں کسی چیز کو آڑے آنے نہ دے، دل کے کانوں سے ان باتوں کو سنیں۔ بس ان تمہیدی باتوں کے بعد اس جلسے کا باضابطہ آغاز کرنے کے لیے قرآن پاک کی مقدس آیتوں کی تلاوت کرنے کے لیے میں مدرسہ حاضہ کے استاذ محترم حضرت مولانا محمد مرزا صادق علی بیگ صاحب رحمانی کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اس مقدس جلسے کا قرآن پاک کی مقدس آیتوں سے آغاز فرمائیں۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض
وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. اللہ پاک مزید آپ کی آواز میں حسن اور جلا پیدا فرمائیں. حضرات، قبل اس کے کہ میں حضرت والا سے درخواست کروں، آپ سبھی سے گزارش کرتا ہوں کہ آج کے اس بیان کو دل کے کانوں سے سنیں اور اس کو اپنے روح میں اتاریں. سنیے کہ مسجد اقصی آپ سے کیا کہہ رہی ہے. سنیے کہ سرزمین انبیاء فلسطین کا آپ سے کیا مطالبہ ہے. صلاح الدین ایوبی کی روح آپ سے کیا نذرانہ مانگ رہی ہے. حضرت عمر فاروق کی محنتیں آپ سے کیا صلہ چاہ رہی ہے. جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کیا ہے. تو سنیے مسجد اقصی کا مطالبہ ہم سے کیا ہے اور مسجد اقصی کی اہمیت کیا ہے اور ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہے. بس اس بات کے بعد میں بغیر کسی تاخیر کے حضرت والا سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور آج کے اس حساس عنوان پر ہم سب کو مستفید فرمائیں. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. قابل احترام حضرات اساتذہ کرام،
معزز علماء کرام، عزیز طلباء، عزیز طالبات اور دیگر معزز سامعین اور پردہ نشین خواتین، ابھی آپ کے سامنے جو تمہید پیش کی گئی ہے اس کی روشنی میں یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ آج کی اس نشست کا عنوان قبلہ اول مسجد اقصی کی بازیابی، ارض مقدس بیت المقدس کی بازیابی اور امت مسلمہ کی ذمہ داریاں۔ اصل موضوع شروع کرنے سے پہلے یہ بات ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہودیوں کی اسلام دشمنی اور ان کی مسلم دشمنی کا آغاز کیسے ہوا۔ اس سے ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے اصل حقیقت کیا ہے۔ یہودیوں کی مسلم دشمنی ایک ایسی حقیقت ہے جس کی نشاندہی قرآن مجید میں بھی کی گئی ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں مسلم دشمنی کے سلسلے میں دو قوموں کی خاص طور پر نشاندہی فرمائی ہے۔ پہلے نمبر پر یہودی ہیں اور دوسرے نمبر پر مشرکین ہیں، اور اللہ نے یہاں تک فرمایا کہ ان کی دشمنی معمولی درجے کی دشمنی نہیں ہے۔ اشد الناس عداوتاً، یعنی لوگوں میں سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے ایمان والوں سے۔ تو وہ کون ہیں؟ الیہود والذین اشرکوا، پہلے نمبر پر یہودی ہیں اور دوسرے نمبر پر مشرکین ہیں۔ ہمارے ملک کے جو مشرکین ہیں وہ بالخصوص فرقہ پرست جو مشرکین ہیں ان کا اسرائیل کی تائید میں کھڑا ہونا کچھ حیرت انگیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کا جوڑ بھی بتا دیا ہے۔ مسلم دشمنی میں دونوں ایک دوسرے کے معاون ہیں۔ تب ظاہر بات ہے ظالم کی تائید میں کھڑا ہوتا ہے۔ دونوں کے درمیان قدر مشترک ظلم ہے۔ مشرک بھی ظالم ہے اور یہودی بھی ظالم ہے۔ اور آج کے دور میں یہود و ہنود کا جو آپسی اتحاد اور ان کی آپسی دوستی، یہ بھی بالکل واضح طور پر ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہنود اور یہود، ان کا آپسی جوڑ بھی روز اول سے ہے۔ عہد
عہد صحابہ سے، عہد رسالت سے، لیکن ہمیں یہاں یہ سمجھنا ہے کہ یہودیوں کی مسلم دشمنی، اسلام دشمنی، پیغمبر اسلام دشمنی، اس کے اصل جڑ کیا ہے؟ حضرات علماء کرام یہاں موجود ہیں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے دو لڑکے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہم السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو نسل پھیلی وہ بنو اسماعیل کہلائے، یعنی اولاد اسماعیل، اور انہی اولاد اسماعیل میں قریش کا قبیلہ، بنو ہاشم کی شاخ، پھر بنو ہاشم کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ حضرت اسماعیل علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے ملتا ہے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا۔ اسرائیل عبرانی زبان میں اسرائیل کے معنی عبداللہ کے ہیں، یعنی اللہ کا بندہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام یعقوب تھا اور ان کا لقب جو ہے وہ اسرائیل تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 لڑکے، یعقوب علیہ السلام کو 12 لڑکے ہوئے۔ یہ جو 12 لڑکے ہوئے اور پھر ان کی اولاد پھیلنے لگی تو یہ 12 قبیلے بن گئے، اور ان 12 قبیلوں کو مشترکہ طور پر اولاد اسرائیل، اسرائیل کا مطلب یعقوب علیہ السلام، اولاد اسرائیل یعقوب علیہ السلام کے اولاد۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 لڑکوں سے جو 12 قبیلے بنے، ان 12 قبیلوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل، اولاد اسرائیل، اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ اب یہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو نسل پھیلی وہ بنو اسماعیل کہلائی، اور اسی نسل میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام، ان سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 لڑکوں سے جو قوم بنی وہ قوم بنی اسرائیل کہلائی۔ بنی جو ہے ابن کی جمع ہے بنون، اور وہی جو ہے حالت جری کے اندر بنی اسرائیل۔ تو یہ اولاد اسرائیل، بنی اسرائیل کے قبیلے بنے۔ بنی اسرائیل کے اندر انبیاء کرام کا ایک لمبا سلسلہ رہا، علماء کرام اچھی طرح جانتے ہیں۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ انہوں نے کئی نبیوں کو قتل کیا، یقتلون النبیین بغیر حق۔ اب ظاہر بات ہے جن نبیوں کو انہوں نے قتل کیا ان کی اچھی خاصی تعداد ہے، تو پورے انبیاء جو ان کے درمیان آئے ان کی تعداد اور زیادہ ہوگی۔ جب قتل ہونے والے انبیاء کا ذکر جمع کے ساتھ کیا گیا ہے کہ وہ انبیاء کو قتل کرتے تھے، تو ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر جو انبیاء کرام آئے ہوں گے ان کی تعداد بھی اچھی خاصی تھی۔
حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ وہ نام ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے، مگر ان کے علاوہ اور بھی جو ہے بنی اسرائیل کے اندر انبیاء آئے جن کی اچھی خاصی تعداد ہوگی۔ اب یہ سلسلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لمبا سلسلہ چلا، اور ان کے دور میں بنی اسرائیل یعنی ان کی جو قوم تھی وہ بہت ہٹ درم سرکش تھی، اس کا ذکر قرآن میں جگہ جگہ کیا گیا ہے، کیسے وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کو ستاتے تھے، ان کو پریشان کرتے تھے۔ ان بد نصیبوں نے، بدبختوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جسمانی عیب ہونے کا بھی الزام لگایا، اور آپ نے بخاری کا وہ واقعہ پڑھا ہوگا، کس طرح سے پتھر پر انہوں نے کپڑے رکھے تھے، وہ پتھر خود بخود چلنے لگا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے جو ہے دوڑنے لگے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر جسمانی عیب ہونے کی جو بات، جو الزام یہ بنی اسرائیل کے لوگ لگاتے ہیں، وہ الزام اور اس دھبے کو صاف کر دیا جائے۔ تو وہ پتھر جا کے وہاں رکا جہاں بہت سارے لوگ تھے، اور سبوں نے دیکھا، اور دیکھ کر جب ان کو حقیقت کا علم ہوا کہ جو عیب وہ لگاتے تھے وہ غلط، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی فرمایا، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ۔ یہاں رک کر ہمیں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے یہ جو بنی اسرائیل ہیں، بنی اسرائیل میں بعد میں چل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل ہی میں آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو ان کے لیے یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بنی اسرائیل کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا مشکل ہو گیا۔ ان یہودیوں کے اندر، ان بنی اسرائیل کے لوگوں کے اندر انبیاء کرام کو اذیت دینے کی خاص صفت ان کے اندر تھی روز اول سے۔ دوسرا جو گروہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا تھا، جن کو ہم نصارہ کہتے ہیں، ان کی خاص بات یہ تھی کہ وہ انبیاء کی محبت اور عقیدت میں غلو کرتے تھے۔ چنانچہ یہ یہودی جن کی فطرت کے اندر انبیاء کی شان میں گستاخی اور انبیاء کو اذیت دینا، انبیاء پر فخر کسنا، انبیاء پر غیر خلاف حقیقت جو ہے الزامات لگانا، یہ ان کی خصوصیت تھی۔ چنانچہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو بخشا نہیں۔ اذیت پہنچانے کا جو مزاج ہے نا، وہ مزاج حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آخری درجے کی جو تہمت لگائی جا سکتی تھی وہ تہمت انہوں نے لگائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ اب اس کو بنیاد بنا کر عیسائی، بنی اسرائیل اور یہودی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ولد الزنا ہونے کا الزام لگاتے تھے، اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام پر بھی الزام لگاتے تھے، حتیٰ کہ اتنے دشمن ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام کے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا اور ان کو قتل کرنے، ان کو پھانسی پر چڑھانے کے لیے پیچھا کرتے رہے۔ جب بالکل قریب آئے تو تب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ ان کا ہم شکل، ان کے ایک ہم شکل کو اللہ نے وہاں لایا، اور یہودی یہ سمجھنے لگے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں، چنانچہ انہوں نے کیا کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کے اس ہم شکل کو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام ہی سمجھ کر اس کو انہوں نے پھانسی پہ چڑھا دیا۔ یہودی تو بہرحال ان کے دشمن تھے، لیکن یہ عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عقیدت رکھتے تھے، ان کا معاملہ یہ ہوا کہ انہوں نے یہودیوں کی اس حرکت پر یقین کر لیا، یعنی کہنے لگے کہ ہاں عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی، اور عیسیٰ علیہ السلام سارے عیسائیوں کی جانب سے کفارہ بن گئے۔ اب جتنے قیامت تک عیسائی آئیں گے وہ سب کے سب بڑے سے بڑا بھی گناہ اگر کر لیں تو بس ان کو اپنے گناہوں کا اقرار کر لینا ہے، اور کوئی جو ہے ان کو سزا نہیں ہوگی آخرت میں، اس لیے کہ ان کے پیغمبر سب کی طرف سے سزا بھگت کر اور خود کو پھانسی پر چڑھوا کر جو ہے انہوں نے بدلہ ادا کر دیا۔ اب یہ کیسی گمراہی ہے عجیب و غریب، اور یہودیوں کی حرکت پر قرآن تو کہتا ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم بل رفعہ اللہ الیہ، قرآن یہ صاف کہتا ہے، اور اس کے اندر قرآن تمام انبیاء کرام کے لیے احترام کی تلقین کرتا ہے، تعظیم کی تلقین کرتا ہے، اور ایک مسلمان کسی ایک نبی کی شان میں بھی اگر گستاخی کرے گا تو ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، وہ مسلمان رہ ہی نہیں سکتا۔ تو اب عیسائیوں کو چاہیے تھا کہ وہ جب جو ہے نا یہودیوں نے وہ سازش کی تو اصل حقیقت تک وہ پہنچتے، اصل حقیقت تک پہنچنے کے بجائے انہوں نے یہودیوں کی ظاہری حرکت کو دیکھ کر انہوں نے یقین کر لیا، حالانکہ بات ویسی نہیں تھی۔ اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے احترام کا بھی تقاضا ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ جب دشمن عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پڑ گئے اور عیسیٰ علیہ السلام دشمن سے بچنے کے لیے فرار اختیار کرتے رہے، بھاگتے رہے، تو ایسے وقت اللہ نے ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بچایا نہیں۔ اسلام کا جو عقیدہ ہے اس عقیدے کی روح سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کی مدد فرمائی اور آسمانوں پر اٹھا لیا، اور ایک ہم شکل کو اللہ نے لایا۔ اس عقیدے کے اندر نبی کا احترام ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کی مدد کا ذکر ہے، لیکن عیسائیوں کے عقلوں پر پردہ پڑ گیا، اور وہ قرآن جو نظریہ پیش کرتا ہے اس نظریے کو اختیار کرنے کے بجائے خلاف حقیقت چیز کو انہوں نے مانگ لیا، اور مان کر اس کے بعد ایک غلط عقیدے کی بنیاد انہوں نے اپنے سے رکھ لی۔ غلط عقیدہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام سب کی طرف سے کفارہ ہو گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سزا گناہ کوئی کرے، سزا کسی اور کو ملے، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، جو آدمی جیسا عمل کرے گا اس کی جزا اور سزا ویسی ہوگی۔ بار بار قرآن مجید میں اس کی صراحت کی گئی ہے۔ اب غلط جو ہے نا بنیادوں پر جب عقیدے کی بنیاد رکھی گئی تو اس کے بعد کا پوری عمارت غلط کھڑی کر دی گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ کفارہ بن گئے اور سب کی طرف سے انہوں نے کفارہ ادا کر دیا، اب جو چاہے کرو، جو چاہے کرو، بس یہ کہ گناہ کا اقرار کر لو پادری کے سامنے، بس تمہارے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا۔ ساری بنیاد غلط ہے۔ تو بہرحال میرے معزز بھائیو بزرگوں، آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے انبیاء کرام ہیں
दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम, हज़रत यूशा और इसी तरह से हज़रत दानियाल और हज़रत मूसा और हज़रत ईसा, बहुत सारे अंबिया किराम बनी इसराइल में आए। तो अब उनके जहन में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी बनी इसराइल में आए। ईसा अलैहिस्सलाम के उठा लिए जाने के बाद कई सदियां गुजर गई, कोई नबी नहीं आए। बिल आखिर अल्लाह तबारक व तआला को इंसानियत पर तरस आया और अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में आखिरी नबी को भेजा। आखिरी नबी के दुनिया में आने, अरब के इलाके में आने से पहले अरब के इलाके की जो सूरत हाल थी वो यूं थी कि मक्के मुकर्रमा में ज़ाहिर है कि बनु इस्माइल की औलाद से सिलसिला जो फैलता रहा, उसमें जो है खुरैश का कबीला और फिर खुरैश की मुख्तलिफ जो है शाखें, ये सिलसिला फैलता रहा। मक्के मुकर्रमा में ये पूरे मुशरिक कबाइल थे, यानी इनका नस्ली ताल्लुक़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से था, लेकिन मुरूरे ज़माना की वजह से आहिस्ता आहिस्ता इनके अंदर बुत परस्ती आ गई। चुनांचे एक तरफ उनके अंदर काबे का एहतराम भी था और काबे को वो अल्लाह का घर कहते थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वो अल्लाह के नबी समझते थे, और दूसरी तरफ काबे के अंदर उन्होंने 360 बुत भी रखे थे। ऐसा नहीं था कि वो अल्लाह ताला को नहीं मानते थे या नबूवत और अंबिया के बारे में उनको कुछ पता नहीं था। चूंकि खानदानी जो सिलसिला है, बहुत सारी आसमानी मज़ाहिब की बातें नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती हुई उन तक आई। उन बातों में काबतुल्लाह का एहतराम भी था और उन्हीं चीज़ों में काबे का हज भी था। वो लोग हज भी करते थे, कुरैश के लोग भी करते थे, मक्के के अतराफ जो कबीले वो भी करते थे, बल्कि अरब के दूसरे इलाकों से हज के मौसम में और कबीले भी हज के मौसम में आते थे और काबे का तवाफ भी करते थे। मगर काबे के अंदर, काबे के बाहर बुत उसी तरह से बुत रखे हुए थे और वो उन बुतों को जो है पुकारते थे, उनको उनकी परस्तिश भी जो है किया करते थे। और ये जो कुरैश का कबीला था, जो ख़ानदानी एतबार से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम तक इसका सिलसिला पहुँचता था, तो चूँकि वो मानते थे कि काबे के मेमार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबे की तामीर फरमाई है, वो पहले से उनको मालूम था। तो उनसे नस्ल दर नस्ल होती हुई जो बातें आई, उनके अंदर जो है काबतुल्लाह का तवाफ़ करना, हज करना, और हज के अंदर जो हाजी लोग आए उनके लिए पानी का इंतज़ाम करना, उनके लिए खाने का इंतज़ाम करना। काबतुल्लाह का दरवाज़ा होता था, उसकी चाबी होती थी, तो उन्हीं में से एक बंदे के पास वो चाबी रहा करती थी और वो चाबी जो है उसी बंदे के ख़ानदान में यके बाद दीगरे मुंतकिल होती रही। ये सारी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत से पहले मक्के मुकर्रमा और उसके अतराफ में मुशरिक कबीले थे और मक्के के अंदर कुरैश का कबीला वो काबे का मुतवल्ली समझा जाता था और लोग उनका एहतराम करते थे और हज के मौसम में हज किया करते थे और मोहतरम महीनों में वो क़त्ल क़िताल से और जंगो जिदाल से हत्तल इम्कान बचने का जो है एहतमाम करते थे। और अगर जंग नागुज़ीर हो जाती तो महीने को आगे बढ़ाते थे, कहते थे कि भाई इस साल जो है ना ज़िलक़ादा का महीना ये नहीं है, इसके बाद है। तो कभी कभी साल के महीनों की तादाद बढ़ जाया करती थी। तो ये सिलसिला ऐसा होने की वजह से महीनों में, तारीखों में जो है ना गड़बड़ हो गई थी। तो बहरहाल एक तो मक्के मुकर्रमा और अतराफ के इलाकों में ये मुशरिक कबीले थे और दूसरे उस ज़माने में यस्रिब का जो शहर था, जो बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत करने के बाद मदीनतुन नबी कहलाया, वो यस्रिब जो शहर था, उस शहर के अंदर की आबादी जो है, दो कबीले मशहूर थे, औस और खजरज। इन दो कबीलों का नाम औस और खजरज था। मदीने के अतराफ की जो आबादी थी शहर से हटकर,
اس آبادی میں 3 یہودی قبیلے آباد تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ۔ یہ 3 یہودی قبیلے تھے اور یہ مدینے کے مضافات میں جو ہے آباد تھے۔ اصل جو مدینے کی آبادی تھی وہ اوس اور خزرج ان 2 قبیلوں کی تھی، اور یہ 2 قبیلے عقیدے اور نظریے کے اعتبار سے مشرک تھے، یہ لوگ بھی بت پرستی کیا کرتے تھے۔ اب مدینے کی یہ صورتحال تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے۔ مدینے کے اندر اصل جو وہاں کے آباد قبیلے تھے اوس و خزرج، ان کی تعداد زیادہ تھی، اور مجموعی اعتبار سے یہودی جو 3 قبیلے تھے وہ تعداد میں کم تھے۔ لیکن ہوتا یہ تھا کہ یہودی قبیلوں کی لڑائیاں ہوتی تھیں اوس و خزرج کے لوگوں سے۔ اوس و خزرج کے لوگ جب بھی لڑائی ہوتی تھی، اوس و خزرج کے لوگ یہودی قبیلوں پر غالب آتے تھے۔ لیکن ہوتا یہ تھا کہ جب یہودی قبیلوں کو شکست ہوتی تھی تعداد میں کمی کی وجہ سے، تو یہودی کہا کرتے تھے اوس و خزرج کے لوگوں سے، یہ کہتے تھے کہ تمہاری تعداد اس وقت زیادہ ہے، اس لیے تم آج ہم پر غالب آ رہے ہو اور ہر مرتبہ تم ہمیں شکست دے رہے ہو، لیکن عنقریب آخری نبی آنے والے ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہودی کہہ رہے تھے عنقریب آخری نبی آنے والے ہیں، وہ نبی جب آئیں گے تو ہم یہودی ان کے ساتھ مل کر، ان پر ایمان لا کر، ان کے ساتھ مل کر تمہارے ساتھ جنگ کریں گے، اور اللہ تعالی ہم کو اس نبی کی برکت سے تم پر فتح عطا کرے گا۔ یہ جو ہے نا اکثر و بیشتر یہودی قبیلے اوس و خزرج کے لوگوں سے کہا کرتے تھے۔ اب وہ بات جو ہے نا ان کے ذہنوں میں بیٹھ گئی تھی اوس و خزرج کے لوگوں میں۔ ادھر مکہ مکرمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو گئی، ولادت کو 40 سال گزر گئے، اور 40 سال گزرنے کے بعد آپ کو جو ہے نبوت عطا کی گئی، اور جب آپ کو نبوت مل گئی تو آپ جو ہے مکہ مکرمہ میں کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو دین کی دعوت دیا کرتے تھے، لوگوں کے پاس جا جا کر۔ شروع کے 3 سال آپ کو حکم تھا کہ آپ کھلم کھلا دعوت نہ دیں، خفیہ دعوت دیں، لیکن 3 سال کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین وانذر عشیرتک الاقربین۔ یہ آیتیں نازل ہوئی تو آپ کھلے عام لوگوں کو دین کی جو ہے دعوت دینے لگے۔ اب یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ اس زمانے میں حسب معمول جب بھی جو ہے حج کے دن آتے تھے، دور دور قبیلوں کے لوگ مکہ مکرمہ آ کر مکے کے اطراف میں جو گھاٹیاں تھیں ان گھاٹیوں میں خیمے لگا کر قبیلے رہا کرتے تھے۔ تو دور دراز سے آنے والے قبیلوں کے ساتھ مدینہ منورہ یعنی اس زمانے میں جس کو یثرب کہا جاتا تھا، تو یثرب کے جو اوس و خزرج کے 2 قبیلے تھے، ان 2 قبیلوں کے لوگ بھی ہر سال جو ہے حج کے موسم میں مکہ مکرمہ میں آتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ حج کے موسم میں آپ کیا کرتے تھے؟ باہر سے آنے والے لوگوں کے پاس جاتے تھے، ان سے ملاقات کرتے تھے اور ان کو جو ہے دین حق کی دعوت دیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ حسب معمول دعوت دے رہے تھے، اتنے میں دعوت دیتے دیتے گھاٹی کے اندر اس جگہ پہنچے جہاں اوس و خزرج کے کچھ لوگ مدینے سے آئے ہوئے تھے، ان سے ملاقات آپ نے فرمائی۔ آپ کو کچھ علم نہیں تھا کہ یہ وہاں کے لوگ ہیں، آپ اپنے روزمرہ کے معمول کے اعتبار سے ان سے آپ کی ملاقات ہوئی تو آپ نے ان کو بتایا میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، اور میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، بت پرستی نہ کرو، شرک نہ کرو، اور تم جو ہے مجھ پر ایمان لے آؤ اور میری مدد کرو۔ جو ہی آپ نے ان کو یہ کہا تو ان کے ذہنوں میں فوراً یہودیوں کی بات تازہ ہو گئی، ذہن ادھر چلا گیا اور سوچنے لگے کہ ہو نہ ہو
یہ وہی پیغمبر ہے جس پیغمبر سے یہودی ہمیشہ ہم کو ڈرایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کے ساتھ مل کر ہم تم پر جو ہے حملہ کریں گے، ہم کو جو ہے نا غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ ان کا ذہن منتقل ہوا اور منتقل ہوتے ہی اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی۔ ہدایت کا معاملہ ایسا ہے کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتے ہیں کوئی نہ کوئی سبب اور راستہ پیدا کر دیتے، ہدایت کے اسباب پیدا ہوتے۔ آج پوری دنیا میں الا ماشاء اللہ کہیں ایسا نہیں ہے کہ باقاعدہ مسلمان دوسری قوموں کے اندر دین کی دعوت کا کام کر رہے ہو، چاہے کہیں بھی آپ جائیں۔ اس وقت سب سے زیادہ یورپ میں، مغربی ملکوں میں لوگ جو ہے اسلام قبول کر رہے ہیں، اس میں ایک بڑی تعداد عیسائیوں کی ہے۔ یہ سب جو ایمان قبول کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہادی کی تجلی، اللہ کے ناموں میں سے ایک الہادی ہے، ہدایت دینے والا، اور اس کی تجلی کا ظہور جو ہے دنیا میں الگ الگ مقامات پر ہوتا رہتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی کے ذہن و دماغ میں اس کے ساتھ ایسے حالات بناتے ہیں کہ اللہ اس کے لیے راستہ آسان ہو جاتا ہے اور وہ ہدایت کی طرف آتا ہے۔ جتنے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں آپ دیکھیں گے، ان کی رودات سنیں گے تو یہ نہیں ملے گا کہ کسی نے آ کر ان کو دعوت دی، دعوت بھی کچھ لوگ دے رہے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر ایسا نہیں ہے کہ باقاعدہ کوئی منظم دعوتی کام ہو رہا ہو۔ تو ایمان قبول کرنے والے نو مسلموں کی داستان اگر آپ سنیں گے، ان کے جو ہے ان کی رودات سنیں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی مسلمان سے ملاقات سب کو سبب بنا دیتا ہے، کبھی جو ہے کسی نے جو ہے مسجد میں لوگوں کو نماز پڑھتے دیکھا، وہ دیکھ کر اس پر اثر ہوا، عورتوں کو جو ہے پردے کا نظام ایسا جو ہے اثر کر گیا کہ اس کی بنیاد پر عورتیں ایمان میں جو ہے داخل ہو رہی ہیں۔ تو بہرحال یہ صورتحال ہے۔ یہی معاملہ ہوا اوس و خزرج کے لوگوں کے ساتھ۔ اوس و خزرج کے لوگوں کے ساتھ اگر پرانی ماضی کے زمانے میں یہودی قبیلوں سے ان کی جنگ نہ ہوتی، اور اگر جنگ ہو بھی جاتی لیکن یہودی وہ نہ کہا کرتے کہ ایک آخری پیغمبر آنے والے ہیں، ان کے ساتھ مل کر ہم تم پر حملہ کریں گے، یہ بات اگر نہ ہوتی تو اللہ کے نبی نے جب اوس و خزرج کے ان لوگوں سے ملاقات کیا تو تب ان کا ذہن ادھر منتقل نہ ہوتا۔ جیسے اور لوگ بھی سن کے خاموش رہ جاتے تھے اور بعض لوگوں کا منفی رد عمل بھی ہوا کرتا تھا، تو یہ بھی جو ہے نا خاموش رہ جاتے یا کوئی منفی رد عمل ان کا بھی ہوتا، ایسی ویسی باتیں کرتے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ ان کے ذہن میں یہودیوں کی بات تازہ ہو گئی اور ان کے دل میں یہ بات آ گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودی ان پیغمبر پر ایمان لا کر پھر وہی بات ہمارے ساتھ نہ ہو جائے، جیسے یہودی کہا کرتے ہیں کہ وہ ہم پر غالب آ جائے، اس سے پہلے کیوں نہ ہم خود ایمان لے آئے۔ تو چنانچہ ایمان لے آئے۔ ادھر اوس و خزرج کے یہ لوگ ایمان لائے، شروع میں 4-5 افراد تھے، وہ ایمان لے آئے۔ ادھر یہودیوں کو جو بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع جو یہودی قبیلے تھے مدینے میں، ان قبیلوں کو یہ پتا چل گیا کہ جس آخری نبی کا وہ انتظار کر رہے تھے، ان کو تو یہ خیال تھا کہ ہمارے پاس سینکڑوں انبیاء آئے ہمارے بنی اسرائیل میں، لا محالہ آخری جو نبی ہوں گے وہ بھی ہم ہی میں آئیں گے۔ وہ بالکل ان کے پاس طے شدہ تھا اور وہ یقین کرتے تھے کہ آخری نبی جو آئیں گے وہ بھی ہم ہی میں سے ہوں گے، اسی انتظار میں تھے۔ لیکن جب ان کو یہ پتا چلا کہ آخری جو نبی آنے والے تھے وہ آ چکے ہیں اور ان کا تعلق بنی اسرائیل سے ہم سے نہیں ہے بلکہ وہ بنو اسماعیل مکہ مکرمہ میں قریش کی ایک شاخ بنو ہاشم کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوئے ہیں، اور ان کی جو ہے نا ان کا سلسلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ جو ہی یہ بات معلوم ہو گئی یہودیوں کو، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع کو، جو ہی یہ معلوم ہوئی، اس کے بعد سے وہ پیغمبر اسلام کے اور اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمن بن گئے۔ یہ اصل جڑ ہے۔ اور اصل جو یعنی اسلام، مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان
جو کشمکش کی صورتحال ہے اور اس کی تاریخ جو ہے بہت پرانی ہے، تو اس تاریخ کی اصل بنیاد یہ ہے۔ یہاں سے ایسے کیسے ہو گیا؟ بنی اسرائیل میں آخری نبی آنا تھا، کیسے وہ بنی اسماعیل میں آ گئے؟ ہم اسے قبول نہیں کریں گے، یہ بڑا خطرناک معاملہ تھا، ہم اسے قبول نہیں کریں گے۔ ایک وہ حال تھا کہ آپ کی آمد سے پہلے انتظار میں ہیں کہ وہ آخری نبی آئیں اور ہم ان پر ایمان لا کر ہم لڑیں گے، اور حال یہ تھا کہ آخری نبی کی علامتیں یہ لوگ اپنی کتاب توریت میں، باوجود اس کے کہ اس میں تحریف ہوئی، تحریف شدہ توریت میں بھی آخری نبی کی نشانیاں ان لوگوں نے پڑھ رکھا تھا، اور ان میں کے جو علماء تھے وہ ان نشانیوں کو اچھی طرح جانتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو حضرت عبداللہ ابن سلام جو اس وقت جو ہے یہودی عالم تھے، توریت کے عالم تھے، یہودی تھے، اور وہ آخری نبی کی علامتیں اچھی طرح جانتے تھے، انہوں نے باقاعدہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور ان نشانیوں کو دیکھا، اور ان کو وہ نشانیاں مل گئیں، اور پھر وہ ایمان لے آئے۔ آپ کا چہرہ دیکھ کر کہنے لگے یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام ایمان لے آئے۔ تو آپ کی علامتیں جو ان کی کتابوں میں تھیں، ان علامتوں کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ آخری نبی کو ویسے پہچانتے تھے جیسے ماں باپ اپنی اولاد کو پہچانتے۔ تو اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود جب ان کو یہ پتا چلا کہ آخری نبی بنی اسرائیل میں نہیں آئے بلکہ بنو اسماعیل میں آئے ہیں، تو یہاں سے دشمنی کا آغاز ہو گیا، اور یہ بہت بڑی بنیاد ہے، یہ بہت بڑی بنیاد ہے۔ ورنہ تو دیکھا جائے تو عیسائی ہوں یا یہودی ہوں یا مسلمان، موجودہ دنیا کی یہ تین قومیں جو ہے، اگر آپ خاندانی اعتبار سے تجزیہ کریں گے تو اوپر جا کر دونوں کیا ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ان کا تعلق ہے۔ ایک کا تعلق جو ہے نا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے، اور یہودیوں کا تعلق اور عیسائیوں کا تعلق حضرت جو ہے نا اسحاق علیہ السلام سے ان کا تعلق ہے۔ اوپر آپ جا کر دیکھیں گے تو کتنا جو ہے نا کتنی قربت آنی چاہیے، بے پناہ قربت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا لحاظ بھی کرتے تھے، مشرکین کے مقابلے میں اہل کتاب کے ساتھ جو ہے نا اہتمام کیا کرتے تھے، ان کا جو ہے لحاظ رکھا کرتے تھے، مشرکوں کے مقابلے میں اہل کتاب کو پھر بھی جو ہے غنیمت سمجھتے تھے۔ یہ سب کچھ تھا، یہی وجہ ہے کہ اسلام کے ابتدائی زمانے میں مسلمانوں نے یہودیوں کو پناہ دی، اور مسلم مملکت کے اندر یہودی باقاعدہ رہتے تھے اور ان کو مراعات حاصل تھی، اور ان کے ساتھ حد درجے جو ہے حسن سلوک کا معاملہ جو ہے ان کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ لیکن اب چونکہ بنی اسرائیل میں آخری نبی نہیں آئے، یہ دشمنی انہوں نے پکڑ لی، اور پکڑ کر اخیر تک اب تک جو ہے وہی سلسلہ ہے، اب تک وہی سلسلہ ہے۔ آپ اگر یہودیوں کے نام اگر دیکھیں گے تو حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، اور قرآن مجید میں جو پچھلے بادشاہوں کا ذکر ان کے نام جیسے لائے ہیں ویسے نام آپ کو یہودیوں کے ملیں گے۔ ابھی بھی جو ہے نا اس کی انگریزی جو شکل ہوتی ہے، انگریزی تلفظ تھوڑا سا بدلا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ ان پیغمبروں کے نام سے ان کے نام جو ہے نا ملتے جلتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے ان تینوں یہودی قبیلوں کے ساتھ امن کا معاہدہ کیا جس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، امن کا معاہدہ کیا جس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ اس میں جو ہے نا مسلمانوں کے لیے نمونہ ہے۔ آج ہندوستان جیسے ملک کے اندر ہم جن قوموں کے ساتھ برادران وطن کے ساتھ ہم رہتے ہیں تو ہمارے سامنے بھی جو ہے نمونہ ہے میثاق مدینہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان سے معاہدہ کیا، اس معاہدے کے اندر یہ جو ہے طے کیا گیا کہ
کہ بھئی تم تمہارے دین پر عمل کرو، ہم ہمارے دین پر عمل کریں گے، ہم پر کوئی اگر حملہ کرے تو تم ہمارا ساتھ دیں گے، اور تم پر کوئی حملہ کرے گا تو ہم جو ہے تمہارا ساتھ دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاہدہ کیا تاکہ مدینہ آنے کے بعد پھر جنگوں کا سلسلہ شروع ہوگا تو اسلام کی اشاعت کا کام جو ہے وہ رک جائے گا۔ تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبیلوں سے معاہدہ کیا اور معاہدے پر آپ برقرار رہے۔ معاہدہ کب ٹوٹا؟ جب خود یہودیوں نے سازش کی، خود یہودیوں نے سازش کی۔ اور یہودیوں کی پوری تاریخ ہے۔ آج کے دور میں بعض عرب قومیں، عرب ملکوں کے بعض شخصیات وہ یہ کہتی ہیں کہ بھئی اسرائیل کے ساتھ معاہدہ، امن کا معاہدہ کرنا چاہیے، اسرائیل کے ساتھ امن والا رویہ اختیار کر لینا چاہیے، اور یہ جنگ وغیرہ کا مرحلہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو عرب ممالک اور بعض عرب شخصیتیں اس قسم کی جو باتیں کرتے ہیں، شاید ان لوگوں کو یہودیوں کی تاریخ کا علم نہیں ہے۔ یہودی ایک ایسی قوم ہے، اس کی پوری تاریخ بتاتی ہے کہ کبھی وہ قوم جو ہے اپنے عہد پر قائم نہیں رہی۔ عہد شکنی، غداری، عہد شکنی اور محسن کشی، اپنے محسن پر حملہ کر دینا، محسن کو جو ہے تباہ کر دینا۔ ظاہر ہے کہ جب جرمنی کے اندر ہٹلر نے، یہودیوں کا کوئی ملک نہیں تھا، کوئی زمین ان کے نہیں تھی، وہ دنیا کے الگ الگ خطوں میں پھیلے ہوئے تھے، جرمنی میں زیادہ آباد تھے، تو یہودیوں کی بدماشی، ان کی بے وفائی اور ان کے اندر پائی جانے والی فطری خباثت اور چال بازی اور مکاری کو دیکھ کر ہٹلر جیسے ظالم نے، ہٹلر نے جو کچھ کیا اس نے ظلم کیا۔ ہم اس کی تائید نہیں کریں گے کہ ہٹلر نے جو یہودیوں کو مارا اور لاکھوں کی تعداد میں ان کو تہ تہ کر دیا تو اس نے کوئی اچھا کیا، ہم یہ نہیں کہتے۔ لیکن ہٹلر جب اس سے یہ پوچھا گیا کہ تو نے اتنی بڑی تعداد میں یہودیوں کو تو نے قتل کر ڈالا، لیکن تھوڑے سے یہودیوں کو تو باقی کیوں رکھا، سب کو قتل کر دیتا، تو ہٹلر کہنے لگا کہ میں نے چند یہودیوں کو اس لیے باقی چھوڑا تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کو پتا چلے کہ میں نے ان یہودیوں کو کیوں قتل کیا ہے، ان کی فطرت کیا ہے، اور ان کے اندر کیسی محسن کشی اور غداری اور جو ہے چال بازی جو ہے پائی جاتی ہے۔ لوگوں کو جب پتا چلے گا تو لوگ کہیں گے کہ واقعتاً ہٹلر نے جو ہے صحیح کیا ہے۔ تو میری بات، تو یہ لوگ جو ہے نا، جرمنی میں جو ہے نا ہٹلر کا ظلم ہوا جنگ عظیم کے بعد، ہٹلر نے جب ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور بڑی تعداد میں جو ہے ان کو جو ہے بالکل صفایا کر دیا، تو اس وقت جو ہے یہ وہاں جرمنی سے بھاگ کر دنیا کے مختلف جو ہے ملکوں میں جو ہے پھیل گئے، لیکن ان کی فطرت سے دوسرے جو ہے انگریز ممالک اچھی طرح واقف تھے۔ تو یہ اگر ہمارے یہاں ان کی تعداد زیادہ آباد ہوگی یا ہم ان کو جو ہے پناہ دیں گے تو کل کو یہ ہمارے لیے مصیبت بن سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا بھائی، وہاں سے جب ان کو جو ہے نا یعنی ملک بدر کر دیا گیا، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو انگریز ان سے محبت کرتے ہیں، برطانیہ ہے اور فرانس ہے اور اسی طرح سے امریکہ ہے، یہ مغربی یورپی جو ممالک ہیں، ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ ممالک جو ہے ان یہودیوں کو جو ہے اپنے یہاں پناہ ان کو دے دیتے اور ان کے لیے اپنے ہی علاقے میں کوئی ملک جو ہے ان کے لیے تجویز کرتے۔ ان کے پاس کوئی جگہ کی کمی نہیں تھی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، ایسا کرنے نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کیا کیا، فلسطین کے علاقے میں لا کر ان اسرائیلیوں کو پہلے تھوڑی سی تعداد میں ان کو جو ہے آباد کیا۔ آباد کرنے کے بعد کیا ہوا، آہستہ آہستہ یہ جو آباد کار تھے یہودی، یہ کیا کرنے لگے، مقامی فلسطینی باشندوں سے زمین خریدنے لگے۔ حالانکہ اس زمانے کے مفتی اعظم نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ یہودیوں کو فلسطین کی زمین فروخت کرنا بالکل ناجائز ہے، بالکل ناجائز ہے، باقاعدہ اس کا جو ہے نا فتویٰ دیا گیا تھا۔ لیکن ہماری قوم امت مسلمہ کی کمزوری اور خامی یہ ہے کہ یہ امت جو ہے نا عیش و عشرت میں پڑھ کر اور جفاکشی کی زندگی کو چھوڑ کر، صحابہ کرام نے اور جو ہے تابعین تبع تابعین نے، صحابہ نے
صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی گزارنے کا جو طریقہ سیکھا تھا اس کے اندر جفا کشی تھی، محنت سی، اور روکا سوکھا کھا کر جو ہے جہاد کرنا، مجاہدہ کرنا، اور ہر قسم کی تکلیفوں کو برداشت کرنا. یہ مزاج اللہ کے نبی نے صحابہ کے اندر پیدا کیا تھا. اگر یہی مزاج بعد کے عربوں میں اگر باقی رہتا تو پھر یہ صورتحال پیدا نہیں ہوتی تھی. عربوں کے اندر عیش و عشرت والا مزاج تھا، شراب و شباب والا مزاج تھا، تو ان کو جو ہے نا عیش و عشرت کے لیے دولت کی ضرورت تھی. تو چنانچہ بہت سارے فلسطینی باشندوں نے کیا کیا، انتہائی اونے پونے میں اور انتہائی کم جو ہے نا قیمت میں فلسطین کی زمین کو تھوڑی تھوڑی کر کے انفرادی طور پر ہر آدمی کیا کرنے لگا، ان اسرائیلیوں کو بیچنے لگا. اس کے بعد پھر برطانیہ تمام جو ہے نا عرب جو تمام دیگر بڑی اقوام کو ساتھ لے کر اس نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ان کے لیے جو ہے نا یہ بنی اسرائیل، یہ یہودی، ان کے لیے وطن نہیں ہے. اب یہاں یہ لوگ آباد ہیں تو اسی زمین کے ایک حصے کو ان کے لیے وطن قرار دیا جائے اور اس فلسطین کے اندر 2 ریاستیں قائم کی جائیں، ایک ریاست اسرائیل کی اور ایک ریاست جو ہے مسلمانوں کی. اقوام متحدہ کی قراردادوں کے اعتبار سے بھی باقاعدہ مسلمانوں کی ایک مکمل ریاست کی جو ہے نا باقاعدہ جو ہے اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں. ان قراردادوں کے اعتبار سے باقاعدہ جو ہے نا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ مسلمانوں کے زیر قبضہ دیا گیا اور اس میں ان کو مکمل اعتبار سے سلطنت قائم کرنے، ایسا نہیں کہ صرف بلدیہ کے حد تک حکومت رہے، بقیہ جو ہے نا پاسپورٹ اور جو ہے نا ذرائع ابلاغ اور اسی طرح سے یعنی کیا کہتے ہیں سفر وغیرہ کے وسائل وغیرہ جتنے بھی بڑے فیصلے ہوتے ہیں وہ سب کے سب اسرائیل کے ہاتھ میں رہیں اور بس یہ فلسطینی ریاست ایک جو ہے نا بلدیہ کی شکل اختیار کر لے، ایسا نہیں. اقوام متحدہ کے اندر مکمل جو ہے نا فلسطینی ریاست کو ایک مستقل ملک کی جو ہے حیثیت دی گئی، لیکن کبھی جو ہے اسرائیل نے اس کو قبول نہیں کیا. ساری چیزیں اسرائیل کے قبضے میں ہیں. اب جو صورتحال ہے غزہ کے اندر، آپ حیرت کریں گے غزہ کیا ہے، ایک بہت بڑی جیل ہے، بہت بڑی جیل ہے. وہ کہیں جا نہیں سکتے، وہ آزادانہ گھوم نہیں سکتے، بس اس بڑی جیل کے اندر وہ موقوف ہیں. اب جب جو ہے نا حماس نے حملہ کیا تو حملہ کرنے کے بعد اب صورتحال کیا ہے، غزہ کو پانی نہیں جا سکتا، وہاں جو ہے نا دوائیں نہیں جا سکتی اور وہاں علاج و معالجے کی کوئی شکل نہیں ہے، وہاں جو ہے کھانے کی چیزوں کی سپلائی وہاں نہیں ہوگی اور بجلی کا معاملہ پورا ختم کر دیا گیا. ظاہر بات ہے اب ایسے علاقے کو جہاں یہ ساری انسانی سہولتوں کو ختم کر دیا جائے تو آپ اس کو سوائے جو ہے نا جیل کے اور کیا کہیں گے. اور پھر باقاعدہ دیوار بھی بنائی گئی، بہت اونچی جو ہے دیوار بنائی گئی ہے اور پھر مسلسل یہ سلسلہ ہے. میرے معزز علماء کرام، ہمیں یہاں یہ سوچنا ہے، بہت ساری باتیں یہاں پر قابل غور ہیں. اب یہ جو حماس کی طرف سے جو کارروائی ہوئی ہے اس کے بارے میں یہ اتنی حقیقت ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسرائیل اور جو ہے یعنی فلسطینیوں کا یہ سلسلہ، جھڑپوں کا سلسلہ 70 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے، جب سے لے کر اب تک جو ہے نا لاکھوں فلسطینی مارے جا چکے ہیں. وہاں روز کے اعتبار سے جنازے نکلتے ہیں، ہر دن اخبار میں بھی آپ دیکھتے ہیں، ہر دن جو ہے نا کچھ نہ کچھ جو ہے فلسطینی جوانوں کو جو ہے مارا جاتا ہے اور انہیں جو ہے قیدیوں کے اعتبار سے تو جوان لڑکیاں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اور بوڑھے اور جو ہے ادھیڑ عمر کے لوگ ہزاروں کی تعداد میں برس ہا برس سے وہاں جو ہے اسرائیل کی جیلوں کے اندر محصور ہیں، ان کا کوئی جو ہے نا پرسان حال نہیں ہے. تو اب جو ہے یہ جو صورتحال اب جو پیدا ہوئی ہے، ایک طبقہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی پہل حماس نے کر دیا اور کر کے جو ہے خود اس نے تباہی کی دعوت دی، حماس کو ویسا حملہ نہیں کرنا چاہیے، یہ حماس کی طرف سے ظلم ہے. یہ جو ہے نا وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو جانتے نہیں ہیں یا پھر جان کر انجان بن رہے ہیں کہ 75 سال سے جن لوگوں پر ظلم ڈھایا گیا، ان کے معصوم بچوں پر جو ہے ظلم ڈھایا گیا، ان کی عورتوں پر ظلم ڈھایا گیا،
ان کے لیے زندگی گزارنا مشکل کر دیا گیا، ان کے جو ہے نا علاقے کو ایک بڑی جیل کے اندر جو ہے تبدیل کر دیا گیا، اور مسلسل ظلم کا سلسلہ ہے، ایسے ایسے بھیانک واقعات ہوئے ہیں کہ ہم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ گزشتہ 10 سالوں کے دوران، لوگوں کا کہنا ہے گزشتہ 10 سالوں کے دوران 1.5 لاکھ فلسطینی مارے جا چکے، اور ان 1.5 لاکھ فلسطینیوں کے اندر 35,000 بچے، معصوم بچے۔ کسی بھی قانون میں بچوں کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، خواتین پر جو ہے زیادتی کرنے کی جو ہے اجازت نہیں ہے۔ ہمارا دین اسلام اس کے اندر بھی باقاعدہ اصول و ضوابط مقرر کیے گئے ہیں کہ جس کو چاہے اسے مارا نہیں جا سکتا، صرف جنگجو اور جنگ کرنے کی صلاحیت رکھنے والے ان کو جو ہے مارا جائے گا، اور اسی پر جو ہے آج بھی عمل ہو رہا ہے۔ مگر میرے معزز علماء کرام، یہاں ہم موجودہ میڈیا کے اس دور کے اندر پروپیگنڈے بہت زوروں پہ چلائے جاتے ہیں۔ آج پروپیگنڈا یہ کیا جا رہا ہے حماس کے بارے میں کہ حماس نے جو حملہ کیا عام شہریوں پر اس نے حملہ کیا اور عام شہریوں کو اس نے قتل کیا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں ہونا چاہیے کہ اسرائیل میں کوئی عام شہری نہیں ہوتا، وہاں کا ہر شہری اس کو فوجی ٹریننگ لینی پڑتی ہے، کوئی بھی ہو، مرد ہو یا خواتین ہو۔ مردوں کے لیے کم از کم 3 سال کی فوجی ٹریننگ ہے، عورتوں کے لیے اس سے کم ہے۔ تو یہ کہنا کہ عام شہریوں پر جو ہے حملہ ہوا ہے، عام شہری کا وہاں تصور نہیں ہے۔ ہر اسرائیلی فوجی ہوتا ہے، ہر اسرائیلی چاہے مرد ہو یا عورت ہو، وہ فوجی ٹریننگ یافتہ ہوتی ہے۔ تو یہ الزام سراسر غلط ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری ویڈیو کلپ بھی آئے، ایک حماس کا جو ہے یعنی سپاہی جو ہے وہ ایک یہودی گھر میں گیا، اور اندر جو ہے بوڑھی ماں ہے جو لیٹی ہوئی ہے، اور اس کی خدمت میں ایک جو ہے جوان بچی ہے وہاں بیٹھی ہوئی ہے۔ تو وہ اندر داخل ہوا، اندر داخل ہو کر ظاہر ہے وہاں کوئی اور نہیں ہے، وہ چاہتا اگر جو ہے ہر کسی کو جو ہے نشانہ بنانا ان کے یہاں اگر درست ہوتا تو وہ بندہ فوراً جو ہے ان کو شوٹ کرتا، لیکن ایسا نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا۔ اس نے باقاعدہ اعلان کیا، مخاطب کر کے ان سے کہا کہ ہمارے نبی کی وصیت ہے کہ جنگ میں بوڑھوں کو نہیں چھیڑا جائے گا، اور عورتوں کو نہیں مارا جائے گا، اور بچوں کو نہیں مارا جائے گا، یہ ہمارے نبی کی وصیت ہے، اس لیے میں تم کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، میں ہمارے نبی کی وصیت پر عمل کر رہا ہوں۔ جنگ کے اندر جو جنگجو ہیں یا جن کے اندر جنگ کرنے کی صلاحیت ہے، ان سے جو ہے ان کو جو ہے نشانہ بنانے کی اجازت ہے، دوسروں کو اجازت نہیں ہے۔ باقاعدہ اس نے یہ بات کہی۔ یہ سراسر پروپیگنڈا ہے۔ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ عام شہریوں پر اس نے ظلم ڈھایا ہے، اور ایسا کہنے والے 70 برس سے اسرائیل غزہ کے اور فلسطین کے عام شہریوں پر جو ہے بم برسا رہا ہے، اور ابھی جو بمباری ہوئی ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے عام شہریوں کو نشانہ نہیں بنا رہا۔ سراسر غلط ہے۔ آپ مسلسل بمباری کرو گے تو لا محالہ عام شہری ہی اس کی زد میں آئیں گے۔ جو لڑنے والے ہیں وہ تو محاذ پر ہوتے ہیں، اور ان کے مقامات جو ہے متعین ہوتے ہیں، اور ان کا ایک حیرت انگیز نظام ہے۔ غزہ کے اندر باقاعدہ نیچے جو ہے سرنگیں بنائی گئی ہیں، اور ان سرنگوں کا سلسلہ انتہائی طویل سلسلہ ہے، اور وہاں جو ہے وہ اپنے مکمل طور پر جو ہے محفوظ رہتے ہیں اور اپنا دفاع وہ کرتے ہیں۔ یہاں تک جو ہے حماس کی قیادت کی جانب سے یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ برس تک بھی اگر لڑنے کی نوبت آئے تو ان کے لیے جو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو اب جو حملے ہو رہے ہیں غزہ کے اندر معصوم بچوں پر، اور وہاں کی خواتین پر، اور وہاں کے جو ہے بوڑھوں پر، اور جو عام جو شہری ہیں ان کو جو ہے نشانہ بنایا جا رہا ہے، جو کہ بین الاقوامی قوانین کے سراسر خلاف ہے، سراسر خلاف ہے۔ تو یہ بات پروپیگنڈے کی ہے۔ آج ہمارے کرنے کے جو کام ہیں، ان کاموں میں سے ایک بنیادی کام یہ ہے کہ میڈیا کے ذریعے ہم جو ہے ان پروپیگنڈوں کا جواب دیں۔ ہمارے ملک کی جو میڈیا ہے یہ مکمل طور پر فرقہ پرست اور گودی میڈیا ہے، اور اس وقت گودی میڈیا آپ جو بھی چینل کھولو گے وہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ آتنکواد، حماس کے آتنکی، حماس کے آتنکی۔ حماس کے آتنکی نہیں ہوتے، حماس ہو یا فلسطینی ہو، وہ اپنے ملک کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ کوئی اگر کسی کے ملک پر قبضہ کر لیا جائے تو ظاہر بات ہے وہ اپنے ملک کو آزاد کرنے کے لیے کیا کرے گا؟ مکمل جو ہے یعنی اپنی طاقت استعمال کرے گا، جتنا وہ کوشش کرنا ہو وہ ضرور جو ہے کوشش کرے گا۔ ہمارا ملک کیسے آزاد ہوا؟
اگر یہ فلسفہ اگر جو ہے مان لیا جائے کہ فلسطینیوں کا اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کا لڑنا یہ آتنکوادی ہے، یہ دہشت گردی ہے، تو تب تو جو ہے نا ہمارے بڑوں نے اس ملک کو انگریزوں سے آزاد کرنے کے لیے جو لڑائی لڑی ہے اور اپنی جانوں کو دیا ہے، کیا نعوذ باللہ وہ لوگ بھی جو ہے دہشت گرد تھے؟ ہرگز ہرگز نہیں۔ تو یہ لڑائی جو ہے نا ان کی لڑائی کس کے لیے نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا اقتدار کے لیے، بلکہ ان کی لڑائی جو ہے وہ ایک تو جو ہے فلسطین کی مقدس سرزمین کے لیے ہے۔ کوئی بندہ آ کر کسی کے گھر پر قابض ہو کر بیٹھ جائے اور نہ صرف گھر پہ قبضہ کر لیا، گھر والوں کو مار رہا ہے، ان کو سزا دے رہا ہے، ان کو تکلیف دے رہا ہے، تو کون سا دنیا کا قانون ہے جو یہ کہتا ہو کہ گھر والے کو خاموش بیٹھنا چاہیے؟ اگر گھر والا اپنے دفاع میں قبضہ کرنے والے کے ساتھ اگر جو ہے لڑے گا تو اس کا یہ لڑنا جو ہے دہشت گردی ہے۔ یہ کوئی بھی تھوڑی سی عقل رکھنے والا انسان بھی جو ہے اس بات کو نہیں مانے گا، اس بات کو نہیں مانے گا۔ آپ اگر کسی کے ملک پر حملہ کرو گے اور اس پر زبردستی قابض ہو جاؤ گے تو لا محالہ وہ ملک والا ایسے ہی تشت میں رکھ کر اپنا ملک نہیں پیش کرے گا۔ دنیا کا کوئی قانون بھی جو ہے یہ بات نہیں کہتا ہے۔ تو یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ایک تو کہا جا رہا ہے کہ حماس کے لوگ جو ہے عام شہریوں پر حملہ کر رہے ہیں، یہ غلط ہے، اور دوسرے حماس کے لوگوں کو جو ہے آتنکوادی کا جو وہ دیا جا رہا ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ کوئی جو ہے اس وقت دنیا کے اندر کتنے ممالک ایسے ہیں جو صاف کہہ رہے ہیں کہ حماس کی یہ لڑائی جو ہے وہ اپنے جائز حق حاصل کرنے کے لیے، اپنا جائز حق حاصل کرنے کے لیے، اس کو جو ہے دہشت گردی سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا اور کسی صورت سے ان پر دہشت گرد ہونے کا الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ ایک تو یہ اپنے زمین کے لیے ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ جو لوگ حماس کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں وہ لوگ جو ہے نا اسرائیل کے مظالم کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ آج افسوس کی بات ہے، ہمارا ملک جس کی پوری تاریخ رہی ہے، ہندوستان روز اول سے فلسطینیوں کا ساتھ دیتا آیا ہے۔ ہندوستان روز اول سے مہاتما گاندھی سے لے کر جو ہے نا واجپئی تک ساری جو حکمران گزرے ہیں، واجپئی تو فرقہ پرست جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان کا بھی بیان ہے اس وقت جو ہے نا انہوں نے صاف یہ کہا کہ آخر کار اسرائیل کو فلسطینیوں کی زمین لوٹانی ہی پڑے گی۔ غصب کردہ زمین ہے، لا محالہ جو ہے نا اس کو لوٹانا پڑے گا۔ ہمیشہ ہندوستان فلسطینیوں کا ساتھ دیتا رہا ہے۔ ہندوستان نے کبھی اسرائیل کا جو ہے ساتھ نہیں دیا، کبھی اسرائیل کی پشت پناہی نہیں کی، کبھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو نہیں بڑھایا سوائے ضروری تعلقات کے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ اس وقت جو ہے نا ہماری موجودہ جو ہے حکمراں جو طبقہ ہے وہ صاف جو ہے کھلے عام جو ہے وہ تائید کر رہا ہے۔ تو ہمیں جو ہے اس سلسلے میں مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم اپنے ملک کے حکمرانوں کو بھی اس بات کی وضاحت کے ساتھ جو ہے بتانا چاہیے کہ ہندوستان جو روز اول سے جس راستے پر چلتا آیا ہے اس راستے کی آپ مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا فلسطینیوں کا اپنے جو ہے جائز حق کے لیے لڑنا کیا یہ ظلم ہے؟ اور کیسے جو ہے وہ ظلم ہو سکتا ہے اور کیسے جو ہے ظالم کا جو ہے ساتھ دیا جا سکتا ہے؟ ایک تو یہ صورتحال ہے، اس کو جو ہے ہمیں ذہن میں رکھنا ہے میرے معزز بھائیوں بزرگوں۔ اور اس وقت ہم جو ہے غزہ کے مسلمانوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ وہ ہمارے ایمانی بھائی ہیں اور ان کی یہ لڑائی ہم یاد رکھیں، ان کی یہ لڑائی صرف زمین کے لیے بھی نہیں ہے، یہ اصل میں اقصی کی حفاظت کے لیے، اور اقصی سے ہمارا تعلق انتہائی قلبی تعلق ہے۔ مسجد اقصی ہمارا قبلہ اول ہے۔ مسجد اقصی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج گاہ ہے، جہاں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج سے جو ہے سرفراز فرمایا تھا۔ مسجد اقصی وہ مقدس مکان ہے، وہ مقدس جگہ ہے کہ جہاں ایک نماز کا ثواب 50 جو ہے 1000 نمازوں کے برابر جو ہے ملتا ہے۔ مسجد اقصی وہ سرزمین ہے، مسجد اقصی اور اس کے اطراف کا علاقہ وہ مقدس سرزمین ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کے ارد گرد بیت المقدس اور اس کے ارد گرد کے علاقے میں ہم نے برکت رکھی ہے، ہم نے برکت رکھی ہے۔
آج اسی برکت کا جو ہے مظاہرہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ میرے معزز بھائیوں، غور کرنے کا مقام ہے، وہ کیسی برکت ہے کہ وہاں کے بسنے والے فلسطینی دنیا بھر کے مسلمانوں کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں۔ ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے اور ان پر کیا کیا آفت آتی ہے، اس ساری آفت کے باوجود انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم حماس سے کنارہ کش ہو رہے ہیں، یا ہم جو ہے بالکل جو ہے یعنی اسرائیل کے خلاف ہم آواز نہیں اٹھائیں گے۔ جب بھی جو ہے حماس کے جیالے آگے بڑھتے ہیں تو وہاں کا ایک ایک فلسطینی مسلمان، چھوٹے بچے سے لے کر بوڑھے تک جو ہے، مرد سے لے کر عورت تک، شانہ بشانہ یہ ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ غور کرنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے، اللہ نے ان کے اندر کیسی ہمت رکھی ہے۔ ظاہر ہے مسجد اقصی کی بازیابی، قبلہ اول کی بازیابی پوری دنیا کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ دنیا میں جتنے مسلم ممالک ہیں ان سارے ممالک پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ اقصی کی بازیابی کے لیے وہ کوشش کریں۔ تو جو فریضہ سارے مسلمانوں پر عائد ہوتا ہے، آج وہ فریضہ فلسطین کے نہتے مسلمان وہ فریضہ ادا کر رہے ہیں، اور گزشتہ 70 سالوں کے دوران انہوں نے ایسی جانی جو ہے قربانیاں دی ہیں کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ عجیب و غریب بات ہے کہ ایک چھوٹی سی 8 سالہ بچی ہے، اس کو جو ہے یہودی جو ہے سپاہی پکڑ رہا ہے اور اسے تماچے لگا رہا ہے اور اس کو زمین سے گھسٹ رہا ہے، پھر وہ جو ہے اس کے سامنے انتہائی ایمان افروز تقریر کرتی ہے۔ ایک بوڑھی خاتون ہے، اس کو گھسیٹتے ہوئے، بال پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے یہودی صہیونی درندے جو اس کو لے جاتے ہیں اور اس کو مارتے ہیں، پھر وہ اٹھ کر کہتی ہے کہ ہم آخری سانس تک مسجد اقصی کا دفاع کریں گے اور مسجد اقصی کی ہم حفاظت کریں گے۔ میرے عزیزوں، بزرگوں، بھائیوں، کسی علاقے میں کوئی تھوڑی سی بدامنی پیدا ہو جائے تو آدمی وہاں جانا بھول جاتا ہے، لیکن یہ کیا بات ہے، مسجد اقصی اور اس کے اطراف کے علاقے میں آئے دن جو ہے فائرنگیں ہوتی ہیں، آئے دن جو ہے یعنی صہیونی فوج جو ہے مختلف قسم کی کارروائیاں کرتی ہے، لیکن یہ کیسے جیالے ہیں، یہ وہاں جاتے ہیں بڑی تعداد میں نماز پڑھنے کے لیے۔ انہیں معلوم ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر اس کے باوجود کیا جوان، کیا بوڑھے، کیا بچے، کیا عورتیں اقصی کے ارد گرد جو ہے وہ جیسے پروانے جو ہے شمع پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ یہ حال ہے فلسطینی مسلمانوں کا کہ وہ شمع پر ٹوٹ پڑتے ہیں، وہ اقصی کی حفاظت کے لیے اپنے عزائم کا اظہار کرتے ہیں کہ ہماری جانیں چلی جائیں، ہماری اولاد جو ہے نا قربان ہو جائے۔ مائیں، وہ کیسی مائیں ہیں کہ جنہوں نے حماس کے ساتھ اپنے جوانوں کو اپنی جانیں نذرانہ پیش کرنے کے لیے اور اقصی پر اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے وہ مائیں اپنے بچوں کو جو ہے اس کے لیے انہیں وقف کرتی ہیں۔ میرے عزیزوں، الذی بارکنا حولہ جو کہا گیا ہے، واقعتاً یہ برکت ہے۔ مسجد اقصی کی حفاظت میری اور آپ کی امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کی ذمہ داری ہے، حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، عامت المسلمین کی ذمہ داری ہے، سب پر جو ہے نا یہ ایک بہت بڑا فریضہ ہے ہماری گردن پر۔ لیکن آج ہم یہاں رہ کر ظاہر ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہم جو ہے ان فلسطینی مسلمانوں کے لیے ہم جو کر سکتے ہیں وہ کریں۔ سب سے پہلے ان فلسطینی مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، غزہ پر اس وقت جو آتش و آہن کی برسات جو برسائی جا رہی ہے، اس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ہر مسلمان اگر تہجد نہیں پڑھتا ہے تو ہم تہجد کے پابند ہو جائیں، مرد بھی، خواتین بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی اور بچے بھی، دینی مدارس کے جو طلبہ ہیں وہ بھی۔ یہ فلسطینی مسلمانوں کا ہم پر حق ہے، ہم ان کے لیے جو ہے تہجد کا اہتمام کریں اور اللہ سے رو رو کر ان کے لیے دعائیں مانگے کہ پروردگار، یہ آپ کے بندے، ان کی نسلیں جو ہے اس کے لیے تباہ ہو گئیں اور یہ قربانیاں دے رہے ہیں، یہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، اے اللہ تو ان کی غیبی مدد فرما۔ اللہ سے دعا کرنے کے لیے اگر بہت سے اعمال کا بھی ہمیں سہارا لینا پڑے، مثلا اعتکاف کے ذریعے اور صدقے کے ذریعے، درود شریف کی کثرت کے ذریعے، یہ سارے اعمال کر کے جو ہے ہم ان کے لیے خاص طور پر دعاؤں کا اہتمام کریں۔ مسجد اقصی کی بازیابی کے لیے اور غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے ہم فجر کی نماز میں کم از کم جو ہے دعا قنوت نازلہ پڑھنے کا جو ہے اہتمام کریں، اور اسی طرح سے ہم
اپنے طور پر مسجد اقصی اور فلسطینی مسلمانوں کے بارے میں لوگوں کی جو ہے نا رائے عامہ کو ہموار کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آج ہمارے ملک میں بسنے والے جو غیر مسلم ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو فلسطینی مسلمان ہیں یہ دہشت گرد ہیں اور اسرائیل جو ہے وہ حق پر ہے، اس کی زمین ہے اور یہ خامخواہ اس کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ یہ غلط بات ذہن میں بٹھائی گئی ہے۔ ان کو بتانا ہے کہ فلسطین کی سرزمین یہ مسلمانوں کی سرزمین ہے، یہ فلسطینیوں کی سرزمین ہے۔ ہاں، کچھ کرنے سے یا زیادہ عرصے تک حکومت کرنے سے زمین کسی کی نہیں ہوتی۔ یہ تو جو ہے نا فلسطینیوں کی زمین پر ناجائز ریاست قائم کی گئی ہے، یہ ناجائز قبضہ ختم ہونا ہے اور یہ ختم ہو کر رہے گا، یہ ختم ہو کر رہے گا۔ اور یہ جو خون جو بہ رہا ہے یہ رائے گاں جانے والا نہیں ہے، یہ معصوم بچوں کا خون، یہ جو ہے نا معصوم بچوں کی ماؤں کی جو ہے فغاں اور ان کی آہوزاریاں اور ان کا یہ بلبلانا یہ یوں ہی رائے گاں نہیں جائے گا، آج نہیں تو کل یہ ہو کر رہے گا۔ فلسطین جو ہے وہ مسلمانوں کی جو ہے نا مسلمانوں کے زیر قبضہ آئے گا اور آج نہیں تو کل جو ہے اسرائیل کو منہ کی کھانی پڑے گی اور اسرائیل پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ تنہا رہے گا، اس لیے کہ آدمی کتنا ہی جو ہے بے حس ہو جائے لیکن اللہ نے ضمیر کی شکل میں انسان کے اندر ایک ایسی طاقت رکھی ہے، وہ ضمیر آدمی کو کچوکے لگاتا ہے اور وہ اس کو جو ہے غیرت دلاتا ہے اور اس کو حق ماننے پر جو ہے مجبور کرتا ہے۔ آج بھی جو ہے غیر مسلم اقوام میں کئی جو ہے نا ایسے لوگ ہیں اور کئی ایسے صحافی ہیں اور اسکالرز ہیں جو صاف تو کہتے ہیں کہ یہ اسرائیل جو ہے ناجائز اس کی ریاست ہے اور وہ ناجائز قبضہ ہے۔ ظاہر ہے کہ تاریخ کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، یہ تاریخ ہے، تاریخ ہے کہ 70 برس پہلے اسرائیل کا کوئی وجود نہیں تھا، اسرائیل نامی کوئی سلطنت نہیں تھی، تاریخ بتا رہی ہے۔ اب اس کے بعد یہ جو ہے آئے کیسے تھے؟ آئے تھے زمین کا ٹکڑا مانگ کر جو ہے وہاں ان کو رہنے کے لیے دیا جائے، کہا گیا تھا کہ بھئی یہ آپ کے مہمان ہیں، ان کو رہنے کا موقع دو۔ مسلمانوں نے ان کے ساتھ جو ہے اچھا برتاؤ کیا، ان کو رہنے کا موقع دیا، لیکن اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آدمی جو ہے اس پر جو ہے قابض ہو جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میرے معزز بھائیوں بزرگوں، اس لیے یہ جو غلط باتیں جو پھیلائی جا رہی ہیں حماس کے تعلق سے، فلسطین کے تعلق سے اور جو ہے مزاحمتی جو تحریک ہے اس کے تعلق سے، ان جو ہے غلط فہمیوں کو دور کرنا یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ اور اسی طرح سے تیسرا کام میرے معزز بھائیوں بزرگوں، ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے جو ہے نا یعنی اگر یہاں کے حکمران اسرائیل کی تائید اگر کر رہے ہیں تو ہم چونکہ ہندوستان کے باشندے ہیں اور یہاں کے ہم جو ہے نا وطنی ہیں تو ہم اپنی حکومت سے گزارش کر سکتے ہیں کہ اس معاملے میں نظر ثانی کرے، مسلمانوں کا پیام جو ہے ان تک پہنچے۔ اور پھر ہمارے ملک کے اندر عالم اسلام کے مختلف ملکوں کے سفارت خانے ہیں، ہم ان سفارت خانوں تک یہ پیغام پہنچا سکتے ہیں کہ اس وقت جو ظلم ہو رہا ہے ہندوستان کے ہم مسلمان اس سے سخت جو ہے نالاں ہیں اور یہ ظلم ختم ہونا چاہیے اور مسلم ممالک کے جو ہے قائدین کو سامنے آنا چاہیے اور ظلم ختم کرنے کے لیے انہیں اقدامات کرنا چاہیے۔ تو اس کے لیے بھی یہاں ہم بیٹھ کر جو ہے مدد اس کے لیے مہم چلا سکتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، یعنی ہمارے کرنے کے کاموں میں بنیادی ایک کام یہ بھی ہے کہ مسجد اقصی کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں اور اسی طرح سے یعنی یہودی مذہب کے بارے میں، مسجد اقصی کے بارے میں ہم اپنی قوم کو جو ہے نا بیدار کریں۔ آج مسلم نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں ہے، بہت سارے مسلم نوجوان وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فلسطین کا مسئلہ وہ ایک علاقائی مسئلہ ہے، وہ فلسطینیوں کا اور اسرائیلیوں کا اپنا آپسی معاملہ ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے بہت سارے نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ قبلہ اول کیا ہے وہ بھی نہیں جانتے، مسجد اقصی کسے کہتے ہیں اس کا بھی ان کو علم نہیں ہے۔ تو یہ انتہائی لاشعوری کا عالم ہے ہمارے بہت سارے مسلم نوجوانوں کے اندر۔ تو ان کو بتانا ہے کہ بھئی یہ اصل مسئلہ کیا ہے، اصل مسئلہ کیا ہے اور اس کا ہم سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ فلسطین اور مسجد اقصی کا تعلق جو ہے صرف فلسطینی مسلمانوں سے نہیں ہے، صرف عربوں سے اس کا جو ہے تعلق نہیں ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔
پوری دنیا کے مسلمانوں کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے. قبلہ اول ساری دنیا کے مسلمانوں کا وہ قبلہ اول ہے، اور اس کا تحفظ اور اس کی بازیابی امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کی جو ہے ذمہ داری ہے. تو ہم اپنے حلقوں میں مسلم نوجوانوں کو اور مسلمان بچوں کو جو ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں جو نسل تیار ہوئی وہ یوں ہی تیار نہیں ہوئی. بچے بچے کے دل و دماغ میں حقائق بٹھائے گئے، ان کے اندر جو ہے ان کو بہادری سکھائی گئی، ان کے اندر جوش اور ولولہ جو ہے پیدا کیا گیا، اور اصل مسئلہ کیا ہے وہ ان کو بتایا گیا. آج اسرائیلی بھی یہی کرتے ہیں، اپنے بچوں کی تربیت اس انداز سے کرتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے مسجد اقصیٰ کو ڈھا دیں گے اور فلسطین سے مسلمانوں کا خاتمہ کریں گے. چھوٹے چھوٹے بچے، ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ تمہارا مقصد کیا ہے؟ وہ صاف کہہ رہا ہے میری زندگی کا مقصد جو ہے وہ مسجد اقصیٰ کو ختم کر کے اس کی جگہ ہیکل سلیمانی کو لانا ہے. تو ان کے اسکولوں کے اندر، ان کے سلیبس کے اندر یہ ساری چیزیں داخل کی گئی ہیں. ان جو ہے یہودی بچوں کو مسلمانوں کی نفرت ان کے دلوں میں بٹھانے کے لیے باقاعدہ ان کو تیار کیا جا رہا ہے. آج مسلم نوجوان غفلت کی زندگی گزار رہا ہے، وہ کچھ نہیں کر رہا ہے. میرے عزیزوں بزرگوں بھائیوں، بات بہت لمبی ہو گئی، میں بات کو مختصر کرتے ہوئے آخر میں ایک بات کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ اس زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہوا، صحابہ کرام فاتحانہ داخل ہوئے. پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر مسجد اقصیٰ بیت المقدس جو ہے غیروں کے قبضے میں چلا گیا. اس کے بعد جو ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں جو صلیبی جنگوں کا سلسلہ چلا، تو پھر جو ہے سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو، مسجد اقصیٰ کو جو ہے صلیبیوں سے جو ہے بالکل اس کو بازیاب کر لیا. تو اب سوال یہ ہے کہ امت مسلمہ موجودہ حالات میں 70 سال کا عرصہ گزر گیا ہے. اس لمبے عرصے میں آج دنیا میں مسلم ممالک 60 کے قریب مسلم ممالک ہیں دنیا کے اندر. مسلم ملکوں کے یہاں پیٹرول جیسی دولت ہے، مسلم ملکوں کے یہاں وسائل کی کمی نہیں ہے، اسباب کی کمی نہیں ہے، سب کچھ ہے. ان کے پاس قیادت ہے، ان کے پاس وسائل ہیں، ان کے پاس ملک ہیں، سب کچھ ہے. مگر اس کے باوجود موجودہ دور کے مسلمان قبلہ اول کو کیوں آزاد نہیں کر سک رہے ہیں؟ یہ سوال ہے، اور یہ سوال براہ راست ہم سے تعلق رکھتا ہے، امت کے ایک ایک فرد سے تعلق رکھتا ہے. میرے معزز علماء کرام، قبلہ اول کی آزادی کے لیے وہ اوصاف کو مسلمان اپنانا ضروری ہے جن اوصاف کے ساتھ ہمارے آبا و اجداد نے قبلہ اول کو آزاد کرایا تھا. جب تک وہ اوصاف امت کے اندر، امت کی ایک بڑی تعداد میں وہ اوصاف پیدا نہیں ہوں گے، جو اوصاف جو ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کی تیار کردہ نسل میں جو اوصاف تھے، جو اوصاف صحابہ کرام کے اندر پائے جاتے تھے، وہ اوصاف اور وہ صفات جب تک موجودہ دور کے مسلمانوں میں پیدا نہیں ہوں گی تب تک جو ہے قبلہ اول آزاد نہیں ہوگا. مثلا ایک وصف یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایمان و عمل میں پختگی ہونا چاہیے. ایمان و عمل میں پختگی جب تک نہیں ہوگی اللہ کی مدد نہیں آئے گی. اللہ نے صاف فرمایا کہ مدد کب آئے گی؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. ایمان سب سے بنیادی چیز ہے جو آدمی کے اندر طاقت اور قوت پیدا کرتا ہے، اور جو قوم ایمان و عمل میں پیچھے رہ جاتی ہے، کمزور ہوتی ہے، اس قوم کے اندر دوسری قوموں سے مقابلہ کرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے. یہ بالکل حقیقت ہے. آج کا مسلمان مجموعی حیثیت سے پوری دنیا کے مسلمان ایمان و عمل کے اعتبار سے انتہائی کمزور ہیں، انتہائی کمزور ہیں. ہاں آج صورتحال کیا ہے؟ ہماری مسلمان بیٹیاں مرتد ہو رہی، ہماری نسلوں کا ایمان اس درجے جو ہے نا کمزور ہے کہ گندا ماحول مل گیا، اس ماحول میں پھسل گئی اور مرتد ہوتی چلی جا رہی ہیں. کیا صورتحال ہے؟ عرب ملکوں کے اندر انتہائی برا حال ہے. عرب ملکوں میں الحاد کا فتنہ پنپ رہا ہے، اور آئے دن نئے نئے عرب ملحدین پیدا ہو رہے اور وہ دوسروں کو باقاعدہ دعوت دے رہے. تو یہ ایمان کی کمزوری اور عمل کی کمزوری یہ آدمی کو، قوموں کو جو ہے نا کمزور کر دیتی ہے. ہمارے نبی نے اس امت کو ایمان و عمل کی طاقت پر اٹھایا ہے.
ایمان و عمل کی طاقت پر اٹھایا ہے. صحابہ کرام جو ہے نا وہ بالکل جو ہے خالی لمبی لمبی آرزویں نہیں کرتے تھے, ان کے اندر ایمان کی پختگی تھی. 13 سال تک ایسے ان کو مانجا گیا, رگڑا گیا کہ 13 سال میں ایمان اتنا طاقتور ہوا. مدینہ آنے کے بعد جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا, جان پیش کرنے میں انہوں نے کبھی پسو پیش نہیں کیا, بالکل لگاتار جنگیں ہیں, غزوہ بدر, غزوہ احد, جنگ احزاب, فلاں فلاں, یہ سلسلہ آتا رہا. صحابہ کرام جو ہے ذرہ برابر صحابہ کرام نے اس کے اندر کمزوری نہیں دکھائی. تو یہ ایمان و عمل کی پختگی انتہائی ضروری ہے. آج کا مسلمان اس میں بہت کمزور ہے, اس کے لیے ہم علماء کرام کی بڑی ذمہ داریاں ہیں. امت کو تیار کرنا یہ اصل کام ہے. اصل کام کیا ہے؟ خالی جو ہے نعرے لگانا کافی نہیں ہے. وقت آنے پر لوگوں کے اندر اپنی جان کو اللہ کے لیے قربان کرنے کا جذبہ ہو, مال کو اللہ کے لیے قربان کرنے کا جذبہ ہو, دین کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے آدمی جو ہے پسو پیش نہ کرے. یہ کب ہوگا؟ جب ہم افراد کو تیار کریں گے, علم کے اعتبار سے, عمل کے اعتبار سے, اخلاق کے اعتبار سے, ہر سطح سے جب افراد سازی ہوگی. جیسے اللہ کے نبی نے مکی زندگی میں افراد کو تیار کیا, جب افراد بن گئے تو پھر وہ افراد استعمال ہوئے مدنی زندگی کے اندر. تو آج بھی اس کی ضرورت ہے. جتنی دینی تحریکیں ہیں, دعوت و تبلیغ کا کام ہے, اور جتنی بھی جو ہے محنتیں ہیں, ان کے اندر اور اضافہ لانے کی ضرورت ہے. اصلاح معاشرہ کی تحریکوں میں جو ہے اور قوت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. پچھلے زمانے میں ایک عالم جو ہے ایک پورا جو ہے نا قبیلہ آباد کرتا تھا. ایک عالم سے وابستہ نوجوان ایک طاقت اور قوت بن کر جو ہے ابھرا کرتے تھے. لیکن افراد سازی کا عمل آج جو ہے کمزور پڑ گئے. پچھلے زمانے میں خانخواہوں میں جو مرید ہوا کرتے تھے وہ ایک طرف رات کو اللہ اللہ کر کے ذکر کرتے تھے اور دن کو جو ہے میدان جہاد کے اندر جو ہے شہسوار بن کر آگے بڑھتے تھے. حضرت سید احمد شہید بہت بڑے اللہ والے ہیں اور بہت بڑے بزرگ ہیں, لیکن ان کا قافلہ جو ہے جہاد کے لیے بھی تیار ہوتا تھا اور باقاعدہ جو ہے اس کی تربیت ہوتی تھی. آج امت مسلمہ ایمان و عمل کے اعتبار سے جو کمزور ہے, اس کے لیے ہمیں اسباب اختیار کرنا ہے, اس کے لیے ہمیں محنتیں بڑھانا ہے, اس کے لیے ہم سب کو جو ہے کوشش کرنا ہے. نمبر 1 پہلا کام. دوسرا جو کام ہے میرے معزز بھائیوں بزرگوں, جفاکشی اور عیش و عشرت سے کنارہ کشی اختیار کرنا اور قوم کو جفاکش بنانا. صحابہ کی جو تربیت ہوئی تھی, عیش پسندی میں کوئی قوم جو ہے دشمن کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہو سکتی, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آج امت مسلمہ اور بالخصوص عرب ملکوں کا جو حال ہے, ہمارے عرب بھائی جو ہے ان کے لیے عیش و عشرت کے سارے دروازے کھلے ہیں اور وہ اس قدر اس میں جو ہے مگن ہیں کہ ان کو حالات کی نزاکت کا کوئی جو ہے نا ان کو احساس نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کیسی جو ہے نا مطلب ہے کہ تربیت فرمائی تھی صحابہ کرام کو, موٹا دھاٹا روکا سوکا کھاتے تھے اور جو ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کرنا. صحابہ کرام کیسی کیسی قربانیاں دیا کرتے تھے. وہ نرم و نازک نہیں تھے, وہ عیش پسندی کی زندگی نہیں گزارتے تھے. اللہ کے نبی کا خود وہی حال تھا, چٹائی پر جو ہے نا سو رہے ہیں, سو کر اٹھے تو پیچھے جو ہے جسم پر اس کے جو ہے نشانات پڑے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان نشانات کو دیکھ کر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہنے لگے عمر کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ, یہ قیصر و کسریٰ دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں, ان کی کوئی قابلیت نہیں ہے, ان کے اندر کوئی فضیلت نہیں ہے, لیکن وہ اتنی جو ہے یعنی عیش کی زندگی گزار رہے ہیں. آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اور آپ جو ہے ایک معمولی چٹائی پر سوتے ہیں اور آپ کے جسم پر یہ نشانات پڑ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ عمر میرے لیے یہ دنیا میں جو ہے بس میں مسافر کی طرح جینا چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر کہیں درخت کے نیچے سستا لیا اور پھر اپنا سفر جو ہے جاری رکھا. میں دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں ہے. صحابہ نے کبھی دنیا کو جی لگانے کا مقام نہیں سمجھا ہے. تو میرے عزیزوں, ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان فرمایا, تم مسلمانوں پر ایک دور ایسا آئے گا کہ دوسری قومیں تم پر جو ہے نا اس طرح سے ٹوٹ پڑیں گی جیسے کھانے والے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. جیسے کھانے والے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. اگر دسترخوان پر ٹوٹ پڑنے کا نظارہ کرنا ہو تو شادی کی دعوتوں میں دیکھیے, دیر تک انتظار کے بعد جب جو ہے یعنی پردہ ہٹایا جاتا ہے تو لوگ کیسے جو ہے ٹوٹ پڑتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قومیں جو ہے تم پر ٹوٹ پڑیں گی. صحابہ تعجب کرنے لگے, حیرت میں پڑ گئے, یا رسول اللہ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کبھی شکست کو نہیں دیکھا تھا,
انہوں نے کبھی جو ہے ہمت وہ نہیں ہارے تھے. تو آئندہ ایسا زمانہ آئے گا پوری قومیں ٹوٹ پڑیں گی. صحابہ کو یقین نہیں آیا, فرمانے لگے یا رسول اللہ کیا اس زمانے میں ہم لوگ کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں, تمہاری تعداد بہت ہوگی, تم تعداد میں بہت ہوگے لیکن تمہارے اندر روح نہیں ہوگی. تمہاری حیثیت کیا ہوگی؟ وَلَكِنَّكُمْ غُصَاءٌ كَغُصَاءِ السَّيْلِ, سیلاب پر جو جھاگ آتا ہے, پانی جدھر لے جاتا ہے ادھر کو جھاگ چلا جاتا ہے, تمہاری حیثیت اس جھاگ کی طرح ہو جائے گی اور اقوام عالم کے درمیان تمہارا کوئی وزن نہیں رہے گا. وَلَا يَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن قُلُوبِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ مِنكُمْ, اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب و دبدبہ نکال دیں گے. وَلَا يَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ, اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دیں گے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت, دنیا کی محبت اور موت کا ڈر. میرے عزیزوں, یہ حدیث شریف, اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں مسلمانوں کی ترقی کا راز اصل کیا ہے. مسلمانوں کی کامیابی کا راز جو ہے عیش و عشرت کی زندگی میں نہیں ہے, جفا کشی ہے. جفا کشی ہے. صحابہ کرام جفاکش ہوتے تھے, انبیاء کرام سب کے سب جو ہے جفاکش ہوتے تھے, بڑی سی بڑی مصیبتیں جھیلتے تھے اور بڑی سی بڑی قربانیاں دیتے تھے, لیکن وہ کبھی کمزور نہیں ہوا کرتے تھے. تو یہ دوسری چیز ہے. اور تیسری چیز کیا ہے ہمیں تیار ہونے کے لیے؟ وہ ہے امت مسلمہ کا آپسی اتحاد, نہایت ضروری. ہماری صفوں میں اتحاد ہوگا تو ہم اپنے دشمنوں کو جو ہے یعنی شکست سے دوچار کر سکتے ہیں. کتنی ہی طاقت زیادہ ہو لیکن اگر اتحاد نہ ہو تو وہ طاقت بکھر جاتی ہے. ہمارا دین ہمیں قدم قدم پر اتحاد کی دعوت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جنگ احد کے پس منظر میں مسلمانوں کو جو ہدایت فرمائی, یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا, جب دشمن سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو, ثابت قدم رہو, ہمت نہیں ہارنا ہے, ثابت قدم رہنا ہے. اور کیا چیز نقصان کرے گی؟ ولا تنازعوا, آپس میں نزاع جھگڑا مت کرو, آپس میں تفریقہ مت پیدا کرو. فتفشلوا, تم کیا ہو جاؤ گے؟ ناکام ہو جاؤ گے, کمزور ہو جاؤ گے. وتذهب ريحكم, تمہاری ہوا جو ہے وہ اکھڑ جائے گی. آج امت مسلمہ کی ہوا جو اکھڑی ہے وہ اس طور سے کہ خلافت عثمانیہ جب تک تھی مسلمان متحد تھے اور اس اتحاد کا اثر پورے عالم انسانی پر تھا. یورپ کے بڑے بڑے حکمران خلافت عثمانیہ اور خلیفہ عثمانی کے جو ہے تصور سے کانپ پا کرتے تھے. یہ اتحاد کی طاقت تھی. لیکن جب خلافت عثمانیہ زوال سے دوچار ہوئی تو یہود و نصارہ نے, دشمنان اسلام نے ان علاقوں کو جو ہے چھوٹے چھوٹے ملکوں میں بانٹ دیا. چھوٹا چھوٹا ملک, کویت کتنا ہے, قطر کتنا ہے, حیدرآباد کا جتنا رقبہ ہے, چھوٹی چھوٹی ریاستیں تشکیل کی گئی تاکہ امت جو ہے نا کمزور ہو جائے. تو ہمیں جو ہے عالمی سطح پر بھی متحد ہونا ہے اور ہمیں اپنے ادارتی سطح پر بھی ایک خاندان کے مسلمان متحد ہوں, ایک شہر کے مسلمان متحد ہوں, ایک ملک کے مسلمان آپس میں ایک امیر کے تابع ہوں اور امیر جیسے بات کہے اس کو ماننے والے بنے, تو تب جو ہے طاقت اور قوت جو ہے پیدا ہوگی. اس کے بغیر طاقت اور قوت نہیں آئے گی. نمبر 4 میرے معزز بھائیو بزرگوں, تیسرا کام جو کرنا ہے ہم سب کے لیے جو ضروری ہے وہ ہے اسباب کی تیاری کرنا. اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا. یہاں جو ہے نا ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی اسباب اختیار نہ کرے تو بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اس سے رشتہ داری ہو اور اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے اس کو کامیاب کرے, ایسا نہیں. دنیا دارالاسباب ہے. ہمارے نبی نے بھی اسباب اختیار کیا, حکمت عملی اختیار کیا. آپ نے منصوبہ بندی سکھایا امت کو. ہجرت کا جو واقعہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی حیرت انگیز منصوبہ بندی کا نمونہ ہے. آپ نے بدر کا جو ہے منصوبہ بنایا, احد کا منصوبہ بنایا اور غزوہ احزاب کا آپ نے منصوبہ بنایا اور جنگ تبوک کا جو ہے آپ نے منصوبہ بنایا. آپ نے ایسا نہیں ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے, اللہ کی نصرت کے منتظر ہیں. ظاہر ہے کہ اللہ کی مدد ویسے نہیں آتی. اللہ کی مدد تب آئے گی جب ہم جفاکشی کے ساتھ اور جو ہے اسباب, مطلوبہ اسباب ہم اختیار کریں گے. اللہ تعالیٰ صاف فرما رہے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, کہ تم کیا کرو حتی المقدور اپنے دشمنوں کے لیے تیاری کرو. من قوہ ومن رباط الخیل. تو یہ جو ہے اس کا اثر کیا ہوگا؟ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم, خدا و رسول کے دشمنوں کو تم کیسے ڈرا سکو گے
جب تمہارے پاس طاقت ہوگی، قوت ہوگی. اور یہ طاقت اور قوت کے لیے ایک تو معاشی اعتبار سے استحکام ضروری ہے مسلمانوں کا. جس قوم میں غربت بڑھتی جاتی ہے وہ قوم جو ہے پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے کوئی بھی کام کر سکتی ہے. غربت، فاقہ کشی اور جو ہے معاشی کمزوری یہ آدمی کو جو ہے نا بہت نچلی سطح تک پہنچا دیتی ہے. جو قوم معاشی اعتبار سے کمزور ہوتی ہے وہ دشمنوں کا نشانہ آسانی سے بن جاتی ہے. تو معاشی اعتبار سے طاقتور بننا ہے، تعلیم کے اعتبار سے طاقتور بننا ہے. جو قوم تعلیم میں پیچھے رہے گی وہ قوم جو ہے دنیا میں ترقی نہیں کر سکتی. آج یہودی مٹھی بھر ہیں لیکن پوری دنیا کی قوتیں، وسائل ان کے زیر قبضہ ہیں. کیوں؟ علم اور تعلیم کے اندر انہوں نے وہ کارنامے انجام دیے کہ آج جو ہے سب سے بڑا جو انعام نوبل پرائز جو دیا جاتا ہے، اگر پچھلی تاریخ اگر آپ دیکھیں گے تو جتنے نوبل پرائز ہیں ان میں سے یعنی تقریباً 30% جو ہے نوبل انعام یہودیوں کو ملا ہے. الگ الگ جو ہے میدانوں میں یہ نوبل انعام کو پانے والے یہ یہودی ہیں. یہ آج بھی جو ہے نا ان کے یہاں بچوں کی تربیت کا ایک الگ نظام ہے، بچوں کی تربیت کا بالکل الگ نظام ہے. ایک بندہ، ایک یہودی اپنے چھوٹے سے بچے کو دیوار پر اس نے کیا کیا؟ بٹھا دیا اور بٹھا کر نیچے کھڑا ہو گیا اور اس سے کہا کہ کود جاؤ. تو بچہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اب باپ کیا کرے گا، میں کودوں گا تو باپ جو ہے مجھے پکڑ لے گا. لیکن باپ ہٹ گیا اور بچہ نیچے گر گیا اور باپ کہنے لگا بیٹا اپنا بھی کوئی بندہ ہو تو اس پر بھروسہ نہ کرنا. کتنا قریبی بندہ ہو تو بھی کیا نہیں کرنا؟ بھروسہ اس پر نہیں کرنا چاہیے. آج یہودیوں کے پاس جو علم میں حد درجے ترقی ہے وہ عام بچے نہیں ہوتے، ان کے لیے الگ سے تربیتی نظام ہوتا ہے. ان کا پورا شیڈول الگ رہتا، ان کو موبائل سے الگ رکھا جاتا ہے، انٹرنیٹ سے الگ رکھا جاتا ہے. ان کی تربیت کے لیے بہت ہی اعلیٰ درجے کے وسائل کو جو ہے استعمال کیا جاتا ہے. ان کا دماغ بچہ پیدا ہونے سے پہلے عورت حمل سے ہوتی ہے، یہیں سے جو ہے عورت کو خاص قسم کی چیزیں سکھائی جاتی ہیں، ان کو بہت خاص چیزیں جو ہے کھلائی جاتی ہے. اور اس یعنی ابھی سے جو ہے اس پیدا ہونے والے بچے میں تبدیلی لانے کے لیے ماں کے ساتھ ایسی ایسی مشقیں کی جاتی ہیں کہ جس سے پیدا ہونے والا بچہ انتہائی درجے میں ذہین ہو. تو ظاہر بات ہے اللہ نے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے. ہم اسباب اختیار نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ مسل دیے جائیں گے. تو ہمیں امت کو جو ہے اس پہلو پر بھی زور دینا ہے. یہ کہنا کہ بھئی اسباب کچھ بھی نہیں ہے، خالی اللہ پر بھروسہ. اللہ پر بھروسہ ہے، اسباب اختیار کر کے بھروسہ اسباب پر نہیں کرنا ہے، مسبب الاسباب پر بھروسہ ہونا چاہیے. تو میرے معزز علماء کرام، اس کے لیے ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں امت میں لانے کے لیے ایک طویل المدت کیا کرنا پڑے گا؟ منصوبہ بنانا پڑے گا. قوم کو تعلیم میں آگے بڑھانے، قوم کی معیشت کو مضبوط کرنے، قوم کے افراد کو تیار کرنے اور قوم کے اندر 100% دینداری لانے کے لیے باقاعدہ ایک طویل المدت منصوبہ ہے. اس میں کسی ایک جماعت یا کسی ایک جو ہے نا طبقے کا یہ کام نہیں ہے. امت کو مجموعی اعتبار سے امت میں شعور لانے کے لیے امت کے الگ الگ طبقوں کو الگ الگ کام ان کے ذمے کر دیے جائیں اور وہ مسلسل اس میں لگے رہیں. لانگ ٹرم جو ہے یہ پلان ہے. جب جا کر جو ہے نا ایک لمبا عرصہ گزرے گا تو پھر ایسی نسل تیار ہوگی جس نسل کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم انزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم الظالمين. اللهم عليك بإسرائيل. اللهم عليك بإسرائيل وجنوده. اللهم زلزل أقدامهم. اللهم نكس أعلامهم. اللهم فك رهانهم. اللهم انزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم
عن القوم المجرمين اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصرهم وعافهم يا رب العالمين اللهم انصرهم وعافهم يا رب العالمين اللهم إنا نجعلك في نحور الأعداء والجبابرة ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحور الأعداء والجبابرة ونعوذ بك من شرورهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى وسلم وبارك على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. دا میسج میڈیا چینل، اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے لائیو بیانات، نعتیں، مشاعرے دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے اہم اور قیمتی بیانات دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو بہت سارے اہم اور قیمتی بیانات کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ اس چینل پر آپ کو روزانہ نئے عنوان پر 1 منٹ کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ ابھی تک اس چینل سے لاکھوں لوگوں نے دینی بیانات دیکھے اور دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ ابھی تک چینل سے نہیں جڑے ہیں تو ابھی دا میسج میڈیا کے تمام سوشل چینلوں سے جڑے، جیسے جوش، موج، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب۔ دین کی اہم، قیمتی اور مستند معلومات کے لیے آج ہی دا میسج میڈیا سے جڑے۔ اگر آپ اپنے کسی جلسے یا اجتماع کی معیاری ریکارڈنگ کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے رابطہ کریں 8309475649۔